اللہ نے رمضان کو کہا کہ میرا اپنا مہینہ ہے، روزہ ادھر رکھا ادھر اس نے اپنا اثر کرنا شروع کر دیا، اس لیے اس کو انقلابی عبادت کہا کہ اپنا اثر فوراً دکھاتا ہے ایک دم۔ ادھر کہا صبح کو سحری کر کے کہ میں نیت کرتا ہوں آج کے روزے کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، 7ویں روزے نے اپنا اثر شروع کر دیا۔ اگر کوئی لڑنے کے لیے آ گیا، بحث کرنے آ گیا، کوئی ٹھگی دینے کا مشورہ کرنے آ گیا، کوئی بےایمانی کی بات کرنے آ گیا، تو بندہ فوراً کہتا نہیں بھائی اپنا تو روزہ ہے۔ یعنی اتنی تیز عبادت ہے کہ بندے کی روح کو بھی بدلتی ہے، خیالات کو بھی تبدیل کرتی ہے، جسم کی حرکات و سکنات کو بھی تبدیل کرتی ہے۔ صرف بھوکا رہنے کا نام تھوڑی روزہ ہے، بندے کو پورے کا پورا 1 منٹ میں تبدیل کر دیتی ہے یہ عبادت۔ دوستو آج کے شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کے بیان کا ٹاپک ہے ماہ رمضان کی فضیلت۔ دوستو اس بیان کو توجہ سے سنیے گا، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے دوستو مل کر سنتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا۔ تمام حضرات درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رمضان المبارک کا آج پہلا جمعہ ہے۔ چودہ 1446 ہجری ہے اور 2025 ہے۔ رمضان ایک بہت بڑے مہینے کا نام ہے۔ رمضان کو اللہ نے اپنا مہینہ کہا۔ رمضان کی یہ جو عبادت ہے روزہ، اس میں اور دیگر عبادات میں ایک بڑا فرق ہے۔ عبادتیں تو ساری اللہ کریم کو بڑی پسند ہیں، لیکن روزہ جو ہے، روزہ ایک انقلابی عبادت ہے جو انسان کے جسم میں، روح میں، خیالات میں انقلاب برپا کرتی ہے۔ کوئی بندہ نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن آہستہ آہستہ اس کو نماز کی عادت پڑتی۔ کوئی نہ کوئی ساتھی اس کے ساتھ لگا رہتا ہے کہ بھائی نماز نہیں چھوڑنی، نماز نہیں چھوڑنی۔ تو مہینوں لگ جاتے ہیں نمازی بننے میں، پھر نماز میں لطف آنا شروع ہوتا ہے، پھر نمازی کو نماز کی عادت پڑ جاتی ہے، مزہ آنے لگتا ہے۔ تسبیح کرتا ہے کوئی بندہ تو جو بھی استاد ہے وہ کہتا ہے بھی اتنے دن اتنی تسبیح کرنی ہے تب فائدہ ہوگا۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو پابندی کے ساتھ کرنے کی عادت پڑتی ہے، کب کہیں جا کر پورا مہینہ روزانہ عادت پڑتی کہ بھی روز 4 رکوع 5 رکوع یا 1 پارہ۔ لیکن روزہ جو ہے، اللہ نے رمضان کو کہا کہ میرا اپنا مہینہ ہے، روزہ ادھر رکھا ادھر اس نے اپنا اثر کرنا شروع کر دیا، اس لیے اس کو انقلابی عبادت کہا کہ اپنا اثر فوراً دکھاتا ہے ایک دم۔ ادھر کہا صبح کو سحری کر کے کہ میں نیت کرتا ہوں آج کے روزے کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، 7ویں روزے نے اپنا اثر شروع کر دیا۔ اگر کوئی لڑنے کے لیے آ گیا، بحث کرنے آ گیا، کوئی ٹھگی دینے کا مشورہ کرنے آ گیا، کوئی بےایمانی کی بات کرنے آ گیا، تو بندہ فوراً کہتا نہیں بھائی اپنا تو روزہ ہے۔
یعنی اتنی تیز عبادت ہے کہ بندے کی روح کو بھی بدلتی ہے، خیالات کو بھی تبدیل کرتی ہے، جسم کی حرکات و سکنات کو بھی تبدیل کرتی ہے۔ صرف بھوکا رہنے کا نام تھوڑی روزہ ہے، بندے کو پورے کا پورا 1 منٹ میں تبدیل کر دیتی ہے یہ عبادت۔ سب کچھ بدل جاتا ہے اس کے اندر، اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ، بات کرنے کا طریقہ، دوسرے کو دیکھنے کی نظریات، ہر چیز تبدیل ہونے لگتی ہے، کیونکہ دماغ میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے۔ کیا بیٹھ جاتی ہے؟ کوئی بھوکا رہنے کا نام روزہ تھوڑی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہیے صلی اللہ، آواز نہیں آئی، صلی اللہ، ابھی بھی آواز نہیں آئی، صلی اللہ، ہاں، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے مومن کے لیے جب تک اس کو پھاڑ نہیں دیتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈھال کیسے؟ فرمایا جب تک روزے دار جھوٹ نہیں بولے گا، بدکاری نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا تو روزہ بچ جائے گا۔ یہ بھوکا اس لیے رکھوایا گیا آپ کو، سحری کے وقت اس لیے بھوکا رکھوا دیا آپ کو کہ شام تک کچھ کھانا نہیں پینا نہیں، تاکہ آپ کو کچھ لگے کہ میں کچھ آج الگ کر رہا ہوں دنیا سے۔ سڑک پر ہزاروں لوگ چلے جا رہے ہیں، ان ہزاروں کے درمیان روزے دار بھی چلا جا رہا ہے، لیکن ان میں اور ان میں یہ فرق ہے کہ روزے دار کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ نہیں ڈالتا، ان میں اور ان میں یہ فرق ہے کہ روزے دار کو زمین پر پڑے ہوئے پیسے مل جائیں تو ان کو اپنا نہیں سمجھتا، ان میں اور ان میں یہ فرق ہے کہ روزے دار کو بے ایمانی کا، ٹھگی کا موقع ملے تو کسی قیمت کے اوپر بے ایمانی اور ٹھگی نہیں کرتا، کیونکہ اس کو اس بھوک نے یہ احساس دلا رکھا ہے کہ آج تو نے اپنے رب سے وعدہ کر لیا کہ تو صبح سے شام تک کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ آج وعدہ کیا اپنے اللہ سے صبح کو کہ اللہ روزہ تیرے لیے رکھا ہے، تیری ذات کے لیے میں آج جھوٹ نہیں بولوں گا، تیرے لیے میں کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ نہیں ڈالوں گا، میں تیری ذات کی وجہ سے کسی سے بے ایمانی نہیں کروں گا، میری تکڑی غلط نہیں تولے گی، اے مولا کریم میں کسی کا حق نہیں ماروں گا، میں اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ مولا کریم وعدہ ہے آج صبح سے تیرے ساتھ کہ شام ہو جائے گی، چاہے بھوکا رہوں یا پیاسا رہوں، لیکن تیرے حکم کے درمیان رہوں گا، تیرے حکم سے باہر میں جانے والا ہے نہیں۔ اور روزے سے یاد آیا کہ روزے میں ہم لوگ سحری کرتے ہیں، آج کل تو سحری تو کیا کچھ لوگ ولیمہ ہی کھاتے ہیں صبح کو بھی، لیکن یہ جو سحری ہے یہ ہمارے پیارے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اللہ کی طرف سے انعام ملا۔ پتا ہے آپ کو یہ بات؟ راز کی بات ہے یہ راز پتا ہے آپ کو؟ نہیں پتا۔ قرآن نے کہا کہ تم پر روزے فرض کر دیے جیسے کہ پہلی امتوں پر فرض تھے۔ ابھی قرآن پڑھیے گا، اور پہلی امتوں پر کیسے فرض تھے بھائی روزے؟ ان کے ہاں سحری نہیں تھی، پہلی امتوں میں سحری نہیں تھی۔ کیسے روزہ رکھا جاتا تھا پتہ ہے؟ شام کو سورج ڈوبنے کے بعد افطاری ہوتی تھی، افطاری میں جتنا کھا لیا پی لیا، ٹہل لیے پھر کھا لیا۔ جیسے ہی کسی روزے دار نے 10 منٹ کے لیے لیٹا، اگر کہیں آرام کرنے کے لیے بیٹھا، جیسے ہی اس کی آنکھ لگ گئی تو اس کا دوسرا روزہ شروع۔ یعنی مغرب اور عشاء کے بیچ میں ہی دوسرا روزہ شروع ہو جاتا تھا، پھر 24 گھنٹے بعد سحری میں روزہ کھلتا تھا دوبارہ افطاری میں۔ سحری نہیں تھی، افطار کر لیا، افطار کر کے جیسے ہم لوگ بیٹھے کھانا وانا کھایا، اگر کوئی لیٹ گیا 10 منٹ اس کی آنکھ لگ گئی تو بس دوسرا روزہ شروع۔ ہماری امت میں بھی وہی روزے ملے تھے۔ ابتدا میں جب سن 2 ہجری میں روزے فرض کر دیے گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں تھے، آپ کو پتا ہے ہمارے پیارے نبی جناب محمد کہیے صلی اللہ
زور سے ذرا درود شریف صلی اللہ. ہاں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے اللہ نے 2 بڑی نعمتیں دی مدینہ میں پہنچتے ان کو. نبی علیہ السلام کو 2 بڑی نعمتیں. کون سی 2 بڑی نعمتیں عطا فرمائی؟ پہلی تو نعمت یہ عطا فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے تھے مسجد قبلتین میں اللہ کریم کا حکم ہو گیا کہ میرے پیارے محبوب اب اپنا چہرہ فلسطین میں بیت المقدس کی طرف سے ہٹا کر کے مکہ المکرمہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیجئے. کعبہ اللہ کا گھر تو صدیوں سے ہے لیکن ہمارا قبلہ نہیں تھا. یہ محمد رسول اللہ کو اللہ نے تحفے میں دیا کہ یہ جو میرا گھر ہے مکے میں کعبہ اس کو میں آپ کی وجہ سے قبلے کا درجہ دے رہا ہوں. اب آپ بیت المقدس کی بجائے مکہ المکرمہ کی طرف منہ کر لیجئے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کے طور پر ہمیں. یہ جو آج پوری دنیا کے مسلمان خوش ہوتے ہیں جا کے اللہ کی نعمتیں لوٹتے ہیں مزے لیتے ہیں مکہ المکرمہ میں اللہ کی رحمتیں دیکھتے ہیں. یہ خانہ کعبہ کا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا مدینہ منورہ میں. وہ مسجد موجود ہے وہاں جہاں نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے اور جبرائیل امین نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ آج سے آپ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیے اپنا رخ بدل لیجیے. آپ یہ پہلی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی مدینہ المنورہ پہنچنے کے بعد. دوسری ایک صحابی تھے جناب قیس بن سریمہ رضی اللہ تعالی. اب روزے تو وہی چل رہے تھے پہلی امتوں والے. سارا دن اونٹ چراتے تھے شام کو گھر پہنچے بیوی کہتی ابھی تو افطاری تیار نہیں ہوئی کھانا تیار نہیں ہوا کچھ میں ذرا سامان اکٹھا کر رہی ہوں. تو قیس کہتے کوئی بات نہیں. وہ آرام کرنے کی نیت سے ذرا ویسے ہی ٹیک لگا کے بیٹھے. جب تک کھانا تیار ہوا یہ خراٹے لے رہے تھے تو ان کی بیوی نے جگایا کہنے لگے سریمہ ہلاکت ہو گئی آج تو بہت برا. مطلب تو کچھ کھا پی نہیں سکتے دوسرا روزہ شروع ہو گیا. ظہر کی نماز پڑھنے گئے گر گئے بے ہوش ہو گئے. نبی علیہ السلام کو پتہ لگا اپنے رب کے آگے جھولی پھیلا دی. مسلمانوں اندازہ لگاؤ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کریم ہیں. اگر وہی والا روزہ ملتا تو عشاء کے بعد جہاں آگ لگتی دوسرا روزہ شروع تھا. عشاء کے بعد اپنے ازواج کے پاس نہیں جا سکتے تھے. ایک صحابی ہیں وہ چلے گئے بہت غریب تھے نبی علیہ السلام کے پاس آئے. اس حدیث میں نبی علیہ السلام اتنا مسکرائے ہیں. ایک صحابی ہیں بڑے غریب تھے وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی تو کفارہ ہو گیا ابھی روزے کے اندر تو کر نہیں سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے فرمایا یا رسول اللہ ایسے ایسے غلطی ہو گئی. فرمایا کوئی بات نہیں اب 70 لوگوں کو کھانا کھلا. کہا یا رسول اللہ میں تو خود بڑا غریب ہوں میں کہاں سے کھلاؤں گا. فرمایا اچھا بیٹھ جائے یہاں میرے پاس. بیٹھ گئے. اتنی دیر میں ایک صحابی کھجوریں لے کے آئے صدقے کی. فرمایا یہ لے آ گیا انتظام اللہ نے کر دیا جا لے جا کے مدینہ کے غریبوں کو جا کے بیٹھ دے. تو اس نے آگے پتا کیا کہا یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ غریب کون ہے آپ مجھے ہی دے دیجیے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے سحری عطا فرمائی کہ آپ کی امت کو یہ انعام دے رہے ہیں مدینہ المنورہ میں. اللہ کریم نے یہ اللہ نے فضل فرمایا نبی علیہ السلام کے صدقے ہم پر کہ آپ کی امت کو اجازت ہے کہ سورج ڈوبنے سے لے کے سورج نکلنے تک یہ جو رات کے پہر ہوں گے یہ جو مرضی کھائیں پیئیں اپنی بیویوں کے پاس جائیں سحری تک ان کو اجازت ہے کہ جس انداز میں مرضی حلال چیزیں جو ہیں یہ کھا پی سکتے ہیں. ورنہ پہلی امتوں کے پاس سحری جیسی عظیم نعمت جو ہے وہ موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی. اور آج جب اتنی بڑی نعمتیں مل گئیں پہلی امتیں تو چلو دیکھو کس طرح روزہ رکھتی ہوں گی بڑی قربانیوں کے ساتھ. اور آج ہم لوگ ابھی کل پرسوں ہم لوگ آ رہے تھے سڑک سے راستے سے تو ایک صاحب یہاں میرے پاس بیٹھے گئے 2 گھنٹے مسئلے پوچھتے رہے تو وہاں چوراہے میں جا کے چھولے کلچے والے سے لے کے پانی پی رہا ساتھ میں کلچے کھا رہا. الحمدللہ. کل ایک کشمیری مسلمان بیڑی پیتا ہوا جا رہا میں سوچا یہاں تو مسلمان ہے نہیں. پرسوں ایک سفیر صاحب تھے وہ تھا تو ملا جی کوئی مولوی تو تھا نہیں.
پتہ نہیں بہار سے آیا تھا, یو پی سے آیا تھا, وہ لگا ہوا وہاں گرنے کا رس پی رہا, میری گاڑیاں موڑی نا. تو میں کہا یار وہ غیر مسلم ہمارے ساتھ جو ہوتے ہیں محافظ ہو گئے, یار حضرت جی وہ دیکھو بلا بندہ جوس پی رہا. اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی علاقے میں مسلمان کم ہیں تو جس طرح مرضی رمضان کا مذاق اڑائیں. ارے مسلمانوں کی وجہ سے روزہ تھوڑی رکھنا ہے, روزہ تو اللہ نے فرمایا میرے لیے. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ پیارے محمد علیہ السلام یہ جو روزہ خالص میرے لیے, میں اس کا بدلہ دوں گا. اور جو اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کرتے ہیں, پھر وہ اس جنگ میں کبھی جیت نہیں سکتے, دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے, آخرت کے اندر بھی ذلیل. آپ نے کیا سوچا کہ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو کیا خدا نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا آپ لوگوں کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھنا چاہتے ہیں؟ صبح کو تو نیت کی آپ نے کہ روزہ خالص اللہ کے لیے. ایسا بیمار جس کی بیماری میں یہ خطرہ لائق ہو کہ اگر اس کو ادویات نہیں دی جائیں گی تو یہ ہلاک ہو جائے گا. ایسا بوڑھا آدمی, ایسی بوڑھی عورت جن کی عمر 60-70 سال سے اوپر ہو گئی اور دن بدن بیمار ہو رہے ہیں, جن سے خدشہ ہے کہ یہ کبھی روزہ رکھ نہیں سکتے, ان کو قرآن نے کہا کہ تم فدیہ دے سکتے. ہٹے کٹے بڑھیا بندے جن کو ہوا ہی کچھ نہیں ہے وہ روزہ نہ رکھیں, اور پھر روزہ رکھیں تو نماز نہ پڑھیں. روزے کا اور نماز بالکل جڑی ہوئی چیزیں, 3 چیزیں اس مہینے میں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. پہلا روزہ, دوسرا نماز, تیسرا قرآن. یہ تینوں چیزوں کو ملا کے چلنا ہر ایک مومن کے لیے لازم ہے. رمضان نہ نماز چھوڑ سکتا ہے, نہ قرآن پاک کی تلاوت چھوڑ سکتا ہے. کئی نماز تراویح پڑھتے ہیں, پیچھے گفتگو کرتے رہتے ہیں, بیٹھے رہیں گے کہ امام صاحب رکوع میں جائیں گے تو تب جائیں گے. اللہ کے بندے, آپ اندازہ یہ لگائیے کہ مسجد میں زور سے قرآن پڑھنا منع کیا گیا عام آدمی کو کہ بھی آہستہ پڑھو تاکہ قرآن جب پڑھا جائے گا تو اس کو سننے والے ادب کے ساتھ کھڑے ہونے چاہیے. میں دوسروں کی بات نہیں کرتا, آپ کو مسلمانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا, آپ خود جانتے ہوں گے, ہمارے گھروں میں, دکانوں میں, فیکٹریوں میں کبھی ریکارڈنگ میں قرآن شریف لگا کے نہیں چلایا جاتا. پتہ ہے نا آپ کو یہ بات؟ ہمارے یہاں پوری دنیا میں مسلمان ریکارڈنگ لگا کے قرآن پاک کی اپنی دکان پہ, فیکٹری میں چلاتے نہیں ہیں کبھی. کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے, جب یہ سنایا جائے گا تو پیچھے ہاتھ باندھ کے ادب کے ساتھ کھڑا ہونا لازم ہے. ادب کے ساتھ کھڑا ہونا لازم ہے. ادھر امام تراویح میں قرآن سنا رہا ہے, ادھر پیچھے تم ویسے گپے مار رہے ہو. پتہ نہیں کہ خدا کا کلام سنایا جا رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن سنایا جا رہا ہے, ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. نہیں کھڑے ہو سکتے, تمہاری کوئی ضرورت نہیں اسلام کو. کوئی منت کر کے نہیں تمہیں لایا گیا مسجد تک. اپنے آپ کو گنہگار کرنا ڈبل, یہ سمجھ لینا کہ بھائی ہم روزہ رکھیں یا نہ رکھیں لوگوں کو پتہ نہیں لگے گا. ارے لوگوں کو پتہ لگے یا نہ لگے, اللہ کو تو پتہ لگ رہا ہے. اللہ تو آپ کے دل کے حالات کو جانتا ہے کہ آپ روزہ رکھ کیوں رہے ہیں. کئی روزہ ہی نہیں رکھتے, افطاریاں کرواتے پھر رہے ہیں. یا ہمارا گھر دیکھ لو, آؤ ہمارے افطاری ہے, دعوت ہے جی, روزانہ افطاریوں کا میلہ لگ رہا ہے. اللہ کے بندے, کبھی افطاری کے ساتھ نماز مغرب کی بھی کوئی پابندی کی جا رہی کہ نہیں کی جا رہی؟ اور مغرب کے فوراً بعد جو لوگ افطار کرنے آ رہے ہیں یہ تراویح میں بھی پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے؟ کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی رمضان میں ادا کی جائیں گی کہ نہیں؟ کہ سارے رنگ ہم وہ اپنائیں گے جو ہمیں اچھے لگتے ہیں؟ اس بات کو ذہن نشین کیجئے کہ رمضان پیارے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عطا فرمایا, تو اس مہینے میں کوشش یہ کرنی ہے کہ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھتے تھے اس طرح روزہ رکھا جائے. تو اتنا زیادہ کھا رہے ہیں سحری میں, کئی تو اتنا کھا رہے ہیں کہ صبح 8 بجے اٹھنے کے بعد اپنا مسئلہ کھڑا ہوا ہے کہ بھی ڈکار آ رہے ہیں, کیا کریں, اب کدھر جائیں تو کیا ہو سکتا ہے, کیا نہیں ہو سکتا ہے.
کم کھائیے. رمضان زیادہ کھانے کا نام نہیں ہے. رمضان اپنے آپ کو نیکی کے اندر ڈھالنے کا نام ہے. رمضان اچھا انسان بننے کا نام ہے. رمضان غریبوں کی مدد کرنے کا نام ہے. رمضان تو صرف کھانا کھانے کا نام ہے کہ بھی ہم کتنا زیادہ کھا سکتے ہیں. نہیں بھائی, دوسروں کو کھلانے کا نام رمضان المبارک بھی ہے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیے صلی اللہ وسلم خود بعد میں کھاتے تھے, دوسروں کو پہلے. ہم لوگ پہلے خود اپنا انتظام دیکھتے ہیں, پھر دوسروں کو ملے یا نہ ملے اس کے اوپر ذکر بات کے اندر کیا جائے. بندہ وہ نہیں ہے جو خود ہی کھاتا رہے. بہترین انسان وہ ہے جو اپنے کھانے سے پہلے دوسرے مستحق لوگوں کی, ضرورت مند لوگوں کی بھی ضروریات کا جو ہے وہ خیال رکھنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا خوبصورت موقع عطا فرمایا ہے. آپ اندازہ لگائیں, کبھی اس دین کے بارے میں ایک میں غیر مسلم صاحب کی تقریر سن رہا تھا, تھی تو وہ اسلام کے مخالف, لیکن انہوں نے جو گفتگو کی, انہوں نے کہا بھی ان کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ بڑا ڈسپلن میں ہے, وہ اس میں کچھ دائیں بائیں جانے کا کوئی رستہ نہیں ہے. دیکھیے نماز پڑھتے ہیں تو اس میں قاعدہ قانون ہے کہ کوئی بغیر امام کے اٹھ نہیں سکتا. روزہ کتنے ڈسپلن کی بات ہے کوئی ایسا نظام کائنات میں؟ اللہ تعالیٰ فخر محسوس کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے کہ دیکھو میرا بندہ وضو کر رہا ہے, وہ منہ میں پانی لے رہا ہے, لیکن وہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ میرا پانی حلق سے نیچے نہ چلا جائے, جبکہ کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے اس عمل کے دوران. اللہ فخر محسوس کرتے ہیں اپنے بندے پر کہ دیکھو وہ اکیلا ہے لیکن پھر بھی گناہ سے رکا ہوا ہے. تو ہم ان بندوں میں شامل کیوں نہ ہو جن پر اللہ فخر محسوس کرتے ہیں. اللہ کسی پر مسکرا دیں, کسی پر فخر محسوس کریں, پھر تو اپنی دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہیں, دوسرے کی آخرت بنانے میں. جیسے ہی سلام پھیریں گے کسی بھی نماز کا تو دو چار جو بیچارے فرشتہ نما نمازی ہوتے ہیں وہ پوری منڈی پیچھے گھما کے دیکھیں گے کون کون آیا کون. بھائی اللہ تعالیٰ نے رجسٹر تیرے ہاتھ میں پکڑا رکھا ہے. اپنی دنیا بنا رہا ہے, دوسرے کی آخرت کے چکر, دوسرے کی آخرت بنانے میں لگا ہوا کہ اس کو نماز آتی کہ نہیں آتی. بھائی پہلے اپنی آخرت بناؤ, آخرت اپنی بناؤ. پہلے اپنے آپ کو دیکھو کہ ہم کہاں تک کھڑے, کہاں کیا کر رہے ہیں. رمضان خود احتسابی کا بھی تو نام ہے. دیکھیے کتنا خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا. حکم دے دیا کہ اتنے بجے کھانا پینا بند, تو پوری دنیا کے مسلمان اتنے بجے کھانا. کوئی ہے ایسا نظام کائنات میں؟ حکم دے دیا اتنے بجے کھائیں پیئیں گے تو بس اتنے بجے کھانا شروع کریں. ہر چیز رمضان کی ڈسپلن کے اندر. مسجد کا نظام وہ بھی ڈسپلن میں کہ کوئی بات نہیں کر سکتا آپس میں, کوئی زور سے قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا. امام بولے گا سب لوگ اس کی بات سنیں گے, امام نماز پڑھائے گا سب لوگ اس کی اقتدا کریں گے, امام رکوع میں جائے گا تو ہم رکوع میں جائیں گے, امام سجدے میں جائے گا تو ہم سجدے میں جائیں گے. اس سے بہترین بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمیں ایک ایسا دین اللہ کریم نے عطا فرمایا جس کی تمام باتیں, جس کا تمام نظام جو ہے وہ بہترین ڈسپلن کے اندر ہے, ایک باقاعدہ ترتیب کے اندر ہے, جس میں بد ترتیبی جو ہے بالکل بھی نہیں پہنچی. تو اس رمضان کا فائدہ اٹھائیں گے نہیں انشاءاللہ؟ اٹھائیں گے انشاءاللہ. نہیں, روزہ جن لوگوں نے نہیں رکھا وہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ. روزہ رکھیں, یہ نہ سوچیں پنجاب میں کام کرنے آئے ہیں کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا. اللہ پکڑ لیں گے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس کے پرجے سارے ٹھیک ہیں پھر بھی روزہ نہیں رکھ رہا یہ. اور کئیوں نے نیا کام شروع کر لیا, کوئی جمعے کا روزہ رکھنا ہے جی, پھر اتوار کا روزہ رکھنا ہے, کیوں باقی دن کوئی معاف ہو گئے. ہمیں اس لیے اندازہ ہو جاتا ہے نا, افطاری میں پتہ لگ جاتا ہے روز, اس سے اندازہ ہو جاتا ہے ابھی کہ کون کون سے دن زیادہ لوگ آ رہے ہیں, کون کون سے دن کم لوگ آ رہے ہیں. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات یاد آ گئی, سنیے. کچھ واقعات ہیں اگلے جمعے اللہ نے چاہا انشاءاللہ سناؤں گا, لیکن یہ بات سنیے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے جا کے پوچھا تھا
کہ حضرت امام صاحب رمضان کریم کا اگر ایک روزہ چھوٹ جائے تو اس کتنے روزے رکھیں کہ اس کے برابر ہو جائے گا. چاہے عذر کی وجہ سے چھٹا ہو, چاہے بیماری کی وجہ سے چھٹا ہو, یا کوئی گناہ ہو گیا ہو. تو ان سے پوچھا بھی آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کہ بھی ایک روزہ اگر رمضان کا چھوٹ جائے تو ہم غیر رمضان میں کتنے روزے رکھیں کہ اس ایک روزے کے برابر ثواب ہو جائے. تو کیا فرمایا حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پترا رمضان کا اگر ایک روزہ چھوٹ جائے نا, ساری زندگی روزے رکھتا رہے, ساری زندگی روزے رکھتا رہے, اس ایک روزے کے برابر ثواب نہیں پہنچ سکتا. ساری زندگی جب تک تو زندہ ہے روز روزہ رکھ. وہ جو رمضان کا ایک روزہ تو نے چھوڑ دیا تھا نا, یہ اس کے برابر پہنچ ہی نہیں سکتا, کیونکہ اللہ نے کہا رمضان میرا ہے, اس کا اجر میں دیتا ہوں. اب وہ جو تو نے ایک بہترین موقع کھو دیا, وہ دوبارہ اس موقع جو ہے وہ حاصل ہونے والا ہے. قدر کیجئے وقت کی, اندازہ تو لگاؤ مسلمانوں. کتنے لوگ ہمارے درمیان تھے پچھلے سال, ہمارے وہ پہلوان چچا نعرے لگایا کرتے تھے, ابھی ان کا 1 مہینہ پہلے انتقال ہو گیا. ہمارے ایک نمازی 1 ہفتہ 2 دن پہلے مجھے مل کے گئے, فون آیا کہ جی ان کا تو انتقال ہو گیا, گھر پہ پہنچ گئے. کتنے لوگ تھے ہمارے ساتھ. کبھی آپ پیچھے پلٹ کے دیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ اپنی 20 سالہ 30 سالہ 40 سالہ 50 سالہ جتنی بھی زندگی ہے, ذرا پیچھے دیکھو 10 منٹ بیٹھ کے, آپ کو نظر آئے گا کتنے دوست, کتنے بھائی, کتنے رشتہ دار, کتنے بڑے, کتنی بہنیں, کتنی عزیز و اقارب کی عورتیں, کتنے بچے جو ہم کو چھوڑ کے اس دنیا سے چلے گئے آج قبرستان میں. آپ دیکھتے ہی نہیں پیچھے. دنیا تو ایسے ہی چلتی رہے گی, ذرا پیچھے پلٹ کر دیکھو, پتہ لگے گا وہ آج اس سال تو ہمارے درمیان ہے نہیں. تو باقی دنیا والے کوئی پرمٹ تو نہیں لکھوا کے لائے. یہ نعمت ہے رمضان المبارک, نعمت ہے. یقین مانو جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ ترستے ہیں, چھپ چھپ کے روزے رکھتے ہیں, تڑپتے ہیں. وہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ایمان نہیں ہے کہ کاش ہم بھی روزہ رکھتے, ہمارے پاس بھی ایمان کی دولت ہوتی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرما رکھی, اللہ نے صحت عطا فرمائی, وسائل عطا فرمائے. سب کچھ ہونے کے باوجود اگر ہم روزہ نہیں رکھیں گے تو پھر ہم سے بڑا بیوقوف جو ہے میں سوچتا ہوں اس صدی کے اندر کوئی دوسرا نہیں. روزہ رکھیے اس لیے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے. روزہ اس لیے رکھیے کہ محمد رسول اللہ کے حکم کی اتباع ہونی ہے. روزہ اس لیے رکھیں کہ ہم نے گناہوں کو چھوڑنا ہے. یہ 30 روزے پتہ کیوں رکھوائے اللہ نے؟ تاکہ مثال کے طور پہ کوئی ایک بندہ ہے وہ ہر بات پر گالی دیتا ہے, یا کوئی ایک بندہ اس کا کوئی غلط تقیہ کلام ہے, یا ایک بندہ جو بار بار نشہ کرتا ہے, یہ روزہ اس لیے 30 رکھوائے تاکہ آپ کو نیکی کرنے کی عادت پڑ جائے, برائیوں کی جگہ اچھائیاں لے لیں, نشہ کرنا چھوٹ جائے, برائی نکل کے اچھے انسان بننے کی کوشش کریں, چغلیوں کی عادت چھوٹ جائے, بد نظری کی عادت چھوٹ جائے, حسد دلوں میں سے نکل جائے. اس لیے 30 روزے دیے کہ بھائی یہ تاکہ بندہ روز اگر نیکی کرے گا, روز نیکی کرے گا, تو پھر رمضان کے بعد بھی یہ نیکی کرے گا, یہ برا کام نہیں کرے گا. تو وقت بھی بہت ہو گیا ہے, دعا کیجئے اللہ کریم مجھے بھی. آج آپ کو ایک واقعہ سنانا تھا کہ 4 لوگوں کو رمضان المبارک کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے, لیکن اب وقت بہت زیادہ ہو گیا, تو انشاءاللہ تعالیٰ دعا کریں آئندہ رمضان المبارک, آئندہ جمعے میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر گفتگو ہوگی. اور آپ تمام حضرات جو ہیں اس بات کے اوپر پابند رہیے گا کہ ہر حالت میں رمضان کے روزے رکھنے انشاءاللہ تعالیٰ, اور روزہ رکھنے کے بعد کوئی گناہ نہیں کرنا ہے, اللہ کے حکم کے اندر شام تک رہنا ہے. دعا کیجئے اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
رمضان المبارک کا آج پہلا روزہ ہے اور پہلا ہی جمعہ ہے۔ یہ مقدس مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پوری دنیا کے انسانوں کو بالخصوص مسلمانوں کو عطا فرمایا گیا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو پیارے پیغمبر جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت، ان کے صدقہ طفیل امت کو دو بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ مدینہ منورہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے قیام فرما چکے تھے، وہاں رہنے لگے، تو مدینہ منورہ میں سے دو بڑی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے عطا فرمائی۔ اس میں پہلی نعمت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں جو بیت اللہ ہے اس کو قبلے کا درجہ عطا فرما دیا۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کو قبلے کا درجہ عطا فرمایا۔ یہ بے قیمت نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو عطا ہوئی مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد۔ اور دوسری نعمت رمضان المبارک کے روزے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما دیے گئے سن 2 ہجری میں۔ 2 ہجری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کے 14ویں سال رمضان المبارک جو ہے وہ روزے فرض ہو گئے، مسلمانوں کو عطا فرما دیے گئے۔ اب پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 رمضان گزرے ہیں، 9 روزے، یعنی 9 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں، حیات ظاہری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 رمضان گزارے ہیں۔ اب ہمارا رمضان شریف کیسا ہو؟ ہمارا رمضان کیسا ہو؟ یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بتا سکتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ بتا سکتا ہے۔ ہم نے کیسے روزہ رکھنا ہے، کیسے افطار کرنا ہے، روزہ رکھنے کے بعد کرنا کیا ہے۔ عبادتیں تو بہت ساری ہیں۔ عبادت تو چلتے پھرتے اللہ کا بندہ نام لیتا ہے عبادت ہو جاتی ہے۔ عبادت تو بندہ نماز پڑھنی شروع کرتا ہے تب بھی عبادت ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی شروع کرتا ہے وہ بھی عبادت ہے۔ عبادتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن جب ان عبادتوں کا ذکر کرتے ہیں، ان عبادتوں کی بات کرتے ہیں، تو بعض اوقات جب بچپن سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ان عبادتوں کی عادت پڑے، تو پڑھتے پڑھتے عادت پڑتی ہے، پھر وہ عبادتیں کئی عرصہ گزرنے کے بعد اپنا رنگ دکھاتی ہیں۔ ایک بندہ نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے نماز کی خامیاں دور ہوتی ہیں، نماز میں خشوع آتا ہے، نماز میں بہت اچھی لذت آنی، ایک وقت گزر جاتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت بھی شروع کرتا ہے، روزانہ وقت کو متعین کرتا ہے کہ فجر بعد پڑھوں گا، ظہر بعد پڑھوں گا، عصر بعد پڑھوں گا۔ دل لگنا شروع ہو جاتا ہے، ایک وقت لگتا ہے۔ نیکی کا کام کرنے شروع کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، گالی نہیں دوں گا۔ لیکن رمضان انقلابی عبادت، رمضان المبارک کا روزہ بندے میں انقلاب برپا کرتا ہے۔ رمضان جیسے شروع ہوتا ہے پتہ لگ جاتا ہے کہ رمضان آ گیا، کیونکہ روزہ رکھنے والوں کی چال بدل جاتی ہے، رنگ بدل جاتا ہے، ڈھنگ بدل جاتا ہے، طریقہ بدل جاتا ہے، صبح شام کے قاعدے قانون بدل جاتے ہیں۔ رمضان انسان میں انقلاب برپا کرتا ہے۔ اگر کسی بندے میں رمضان کے روزے آنے پر بھی اس کی طبیعت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو اس کا مطلب ابھی اس نے رمضان کو پایا نہیں۔ جنہوں نے رمضان کو پا لیا ان کی طبیعت میں انقلاب برپا ہو چکا ہے، کیونکہ روزہ تو جیسے ہی شروع ہوتا ہے
یہ روزہ رکھنے والے کی طبیعت کو بدلتا ہے، ان کے طریقے کو بدلتا ہے۔ تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر معلوم کریں یا رسول اللہ کون لوگ ہیں جو اس رمضان میں بھی، ایسے کون لوگ ہوں گے جو یہ روزہ رکھنے کے بعد بھی، ایسے کون ہیں جو رمضان کا مہینہ پانے کے بعد بھی، ایسے کون ہیں جو ان مقدس ساعتوں میں آ جانے کے بعد بھی پھر بھی اللہ ان سے راضی نہیں ہے، پھر بھی اللہ ان سے ناراض ہے، پھر بھی ان کی عبادت قبول نہیں ہے، ان کا روزہ قبول نہیں ہے اور ان کی عبادتیں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مان رہا، ایسے کون لوگ ہیں؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے ہاں ایسے بھی ہیں، 4 لوگ ایسے ہیں، 4 لوگ ہیں ایسے جن کی عبادت قبول نہیں ہوتی، مردوں میں بھی ہیں وہ عورتوں میں بھی ہیں۔ 4 ایسے ہیں بد نصیب جو روزہ رکھنے کے بعد بھی ایسے ہیں جیسے بھوکے ہی ہیں۔ ایسے 4 ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھوکا رہنا بھی پسند نہیں آیا۔ ایسے 4 ہیں جو روزہ رکھ کے بھی سجدہ کرتے ہیں، خدا کو وہ سجدہ قبول نہیں ہے۔ ایسے 4 ہیں جو لوگوں کو صدقہ خیرات بانٹتے پھر رہے ہیں، پھر بھی ان کی یہ ادا اللہ کو بھا نہیں رہی۔ کون ہے بھائی وہ 4 لوگ؟ مردوں میں بھی ہیں، عورتوں میں بھی ہیں۔ ان 4 میں سے پہلے تلاش کر لیں کہیں اللہ معاف فرمائے کہ ہم میں سے کوئی شامل تو نہیں۔ اگر ہماری گنتی ان 4 لوگوں میں ہوتی ہے تو اس کا مطلب ابھی ہم خسارے میں ہیں، ابھی ہم نقصان میں ہیں، ابھی ہم پریشانی میں ہیں۔ کون ہے وہ 4 لوگ؟ آیا کہ سب سے پہلے رمضان کے اندر اس بندے کی مغفرت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرمائیں گے۔ جو بندہ شراب کا عادی ہو جائے اور رمضان کے اندر بھی شراب پینی بند نہ کرے تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اب سارے کہنے گے شکر ہے بھائی ہم تو ان میں ہیں نہیں اکثریت، چلو ایک منزل تو پار ہوئی کہ وہ تو شرابی تو معاشرے میں بہت کم ہوتے ہیں۔ آدھوں نے شکر ادا کیا ہوگا کہ چلو جی ایک کیٹاگری میں سے تو ہم نکل گئے، پہلے والے فیس میں سے تو گاڑی آگے چل پڑی۔ فرمایا اس بندے کی بھی عبادت قبول نہیں، اس کا روزہ نہیں قبول، اس کی کوئی عبادتیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ یا اللہ کس کی پسند نہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، جو بندہ اپنے ماں باپ کے آگے بدتمیزی کرتا ہے، جو بندہ اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتا، جو اپنے باپ کا کہنا نہیں مانتا، جو من مرضیاں کرتا پھرتا ہے، جس نے ماں باپ کی رضامندی حاصل نہیں کی، رمضان میں اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی ہے۔ پھنس گئے بہت سارے لوگ، کئیوں کی گاڑی رک گئی ہے، بڑی بدتمیزی کرتے ہیں باپ کے ساتھ، بڑی سخت لہجے میں بولتے ہیں ماں کے ساتھ کہ پتہ نہیں تجھے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ ایسے روزے کا کیا کرنا جو روزہ قبولیت جن سے ہونا ہے، جن کی وجہ سے روزہ قبول ہوگا، جن کے ادب کی وجہ سے روزہ قبول ہوگا، جن کے آگے نظریں جھکانے سے روزہ قبول ہوگا، جن کے پاؤں دبانے سے روزہ قبول ہوگا، تو ان سے بدتمیزی کرتا پھرتا ہے۔ ایسے بندے کی رمضان میں مغفرت نہیں ہو سکتی ہے۔ چنگے چنگے لوگ، اچھے اچھے لوگ جو باہر دنیا میں بڑے ولی بنے نظر آتے ہیں، ماں باپ کا احترام نہیں کرتے، اپنے ماں باپ کے پاؤں نہیں دباتے۔ ایک صاحب تھے بڑے معمولی سے دیندار، اور جو دعا کرتے تھے قبول ہو جاتی تھی، اور حالانکہ کئی گناہ بھی کر دینے تو بڑے حیران ہوئے امام صاحب، پوچھنے لگے تو کرتا ایسا کیا ہے؟
کہتا میں نے تو آج تک یہ دیکھا ہے جو بھی مانگا ہے وہ قبول ہو جاتا ہے. کہاں جا کے مانگتا ہے؟ تو نماز پڑھتا ہے نکل جاتا ہے, کوئی لمبی دعائیں نہیں مانگتا. کہتا روز رات کو جب گھر جاتا ہوں نا اپنے باپ کے اطمینان سے بہت دیر پاؤں دباتا ہوں, پھر اپنی ماں کے پیر دباتا ہوں, پھر ان کے دونوں پاؤں کو اپنی بازوؤں میں لپیٹ کے سر رکھ دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی حضور, اور پھر میں نے آج تک اپنے ماں باپ کے قدموں میں سر رکھ کے اپنے اللہ کے آگے جو کچھ مانگا ہے وہ عطا ہوا ہے. آج تک کوئی دعا رد نہیں ہوئی ہے. خود پیارے پیغمبر کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امی زندہ ہوتی اور بلال تکبیر کہتے میں نماز کے لیے چلا جاتا, مصلی پہ کھڑا ہو جاتا, اور فرمایا میری والدہ آواز مارتی محمد, تو فرمایا میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کے پاس جاتا. اب جو لوگ اس گناہ میں ملوث ہیں رمضان میں بھی, کتنا خوبصورت موقع ہے, کتنے پیارے دن ہیں, کتنی پیاری راتیں, کتنا پیارا ساتھ ہے. اور اب تو اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کروا دی کہ یہی جو واٹس ایپ ہے, یہی جو آپ کے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے, اگر ماں باپ دور بھی ہیں تو معافی کے چند جملے ندامت کے آنسوؤں کے ساتھ واٹس ایپ پہ ریکارڈ کر کے بھیجنے ہیں. چند باتیں فون پہ اپنی ماں سے کرنی ہے, اپنے باپ سے کرنی ہے. اور ماں باپ میں اللہ نے مادہ رکھا ہے معاف کرنے کا. اگر روزے دار اپنے والدین کو راضی کر لے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا روزہ قبول کر لیں گے انشاءاللہ. اور جنہوں نے ماں باپ کو ستایا بہت ہے نا, اور ماں باپ چلے گئے دنیا میں سے, بڑی بدتمیزیاں کی ماں باپ کے ساتھ, روزانہ ہر ایک نماز کے بعد, روزانہ صبح کو, دوپہر کو, شام کو, افطار کے وقت, سحری کے وقت کثرت سے اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگیں, کثرت سے اپنے ماں باپ کے لیے قرآن پاک پڑھ کے ان کو اصالہ ثواب کریں. تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائیں گے جب آپ بار بار اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعائیں مانگیں گے. بغیر ماں باپ کی رضامندی کے یہ روزہ آگے چلنے والا ہے نہیں. اب تیسرا بندہ بھی ہے بھائی, تیسرا بندہ بھی ہے جس کا کام پھنسا ہوا ہے. ایک اور ہے جس کی روزہ قبول نہیں ہو رہا. کون ہے بھائی تیسرا بندہ؟ کون پھنس گیا؟ اب تیسرا بندہ وہ ہے جو رشتہ داریوں میں درار ڈالتا ہے, جو صبح شام رشتہ داریاں توڑتا ہے, جو رشتہ داروں کو دھمکیاں دیتا ہے, جو قطع رحمی کرتا ہے, جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے قرابت دار بنایا ہو. صبح شام صرف انہی کی برائیاں, صبح شام ایک رشتہ دار کو دوسرے رشتہ دار سے لڑاتا ہے, صبح شام اپنے پاس سے ایک خواب بناتا ہے کہ وہ رشتہ دار میرے خلاف ایسا کر رہا ہوگا, پھر دوسرے کو بتاتا ہے کہ اس کے خلاف یہ کرو. یہ سارا دن روزہ رکھتا رہے, نماز پڑھتا رہے, صدقے دیتا رہے, جب تک قطع رحمی کے معاملے کے اندر رسول اللہ کی پیروی اختیار نہیں کرتا, رشتہ داروں میں درار ڈالنی بند نہیں کرتا, تب تک اس کا روزہ قبول ہونے والا ہے نہیں ہے. عصیدہ سمجھا کہ نہیں سویر نو سحری کرنی ہے بہترین, اور شام نو ودیا روزہ کھولنا, ہو گیا روزہ. بڑی مشکل ہے ڈگر پن گھٹ کی, اتنا آسان بھی نہیں ہے مسلمان ہونا. اعلیٰ ترین قوم ہے دنیا کی, اسلام آج دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے. کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عزتیں, طاقتیں, دولت, روئے زمین کے خطے, سب کچھ اس قوم کو عطا فرمایا. ایسے ہی نہیں عطا فرمایا, اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کو صاحب خلق عظیم بنایا. قرآن نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اخلاق میں سب سے اعلیٰ ہیں, اور پھر رسول اللہ نے اپنے اخلاق کو بانٹا پوری کائنات کے اندر. یہ امت اعلیٰ ترین امت اس لیے بنی کیونکہ ان کا کردار سب سے اعلیٰ ہے, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پسند فرمایا ہے. چوتھا بندہ بھی ہے, چوتھا تو بہت برا پھنسا ہوا ہے, کئیوں کی گاڑی وہیں رکی ہوئی ہے. چوتھا بھی ہے جس کا روزہ خراب ہو رہا ہے, جس کے روزے کے اندر خرابی ہے, جس کی مغفرت کا فیصلہ نہیں ہونے والا, جس کے سجدے قبول نہیں ہو رہے. چوتھا کون ہے یا اللہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں چوتھا کون ہے یا رسول اللہ؟ کون ہے ایسا بندہ؟ ایک تو ماں باپ کا نافرمان ہے,
ایک رشتہ داریاں توڑنے والا بھی ہے، قطع رحمی کرنے والا بھی ہے، شراب پینے والا بھی ہے۔ اب یہ چوتھا کون پھنس گیا؟ اچھے نمازی ہیں جو اس میں شامل ہیں۔ فرمایا چوتھا بندہ وہ ہے جو اپنے دل کے اندر دوسروں کے لیے بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، دوسروں کے لیے بلا وجہ نفرت دل میں رکھتا ہے۔ اب یہ نفرت رکھ کے سجدہ کر رہا ہے۔ اگر میری جیب میں، عام مثال دے رہا ہوں میں، یہ کوئی قرآن حدیث میں نہیں ہے، اگر میری اوپر والی جیب میں پیسے ہوں، زیادہ سجدہ کروں گا گر جائیں گے۔ اگر اوپر والی جیب میں نعوذ باللہ کوئی نشے کی چیز ہو تو سجدہ کروں گا، وہی گرے گا نا نیچے۔ کیا ہے اس دل کے اندر جو سجدہ کرتے ہو؟ فرمایا بغض رکھتے ہو دوسروں سے۔ دونوں صورتوں میں، چغلی کو، غیبت کو، بہتان کو ایک ہی کیٹیگری میں محمد رسول اللہ نے رکھا۔ مان لیا کہ وہ بندہ شرابی ہے، مان لیا کہ اس بندے میں خرابی ہے، مان لیا چور ہے، ڈاکو ہے، عیاش ہے، بدماش ہے، لیکن اگر یہ بات تم اس کے منہ پہ کہتے اس کو برا لگتا کہ نہیں لگتا؟ برا لگتا، وہ تم سے لڑ پڑتا۔ تم منہ پہ اس لیے نہیں کہتے کہ منہ پہ کہوں گا تو یہ لڑ پڑے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے، اس میں برائی ہے تو برائی کو بھی بیان کرنا فرمایا منع ہے، اور اگر اس میں برائی نہیں ہے، تم کہتے ہو کہ چور ہے، وہ چور نہیں ہے، تم کہتے ہو بے ایمان ہے، وہ بے ایمان نہیں ہے، تم کہتے ہو ریاکار ہے، وہ ریاکار نہیں ہے، تم کہتے ہو زانی ہے، وہ زانی نہیں ہے، اگر تم اپنے پاس سے بھی الزام لگاتے ہو، پہلی صورت میں غیبت ہے، اگر اس میں گناہ ہے تو غیبت کا گناہ، اور اگر اس میں وہ گناہ نہیں ہے تو بہتان کا گناہ۔ اب چغلیاں کرنے والے بھی خدا کی حضور بخشے جائیں گے کیا؟ اب بے ایمانیاں کرنے والے بھی روزے میں بخشے جائیں گے کیا؟ جن کے دل غیبت سے بھرے ہوئے ہوں، جو گھروں کے اندر اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ نفرت رکھتے ہوں، جو مسجد میں آتے ہوں پھر بھی پردھان جی کے چکر میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی فکر میں رہتے ہوں، جو یہ سوچتے ہوں کہ فلاں کی خامی کیسے نکالیں، جو 24 گھنٹے اسی چکر میں، اب کسی گھر میں کوئی بہو ہے، کسی کی بیٹی بہو بن کے آ گئی، ہماری کہیں چلی گئی، ہم کہتے ہیں داماد اچھا ہو جائے لیکن ہمارا بیٹا اچھا نہ بنے اپنی بیوی کے لیے۔ داماد اچھا چاہیے، اپنا بیٹا اچھا نہیں ہو تمہاری بیوی کے لیے۔ روزہ بھی رکھتے ہو، اپنی بہو کی بے عزتی بھی کرتے ہو، روزہ بھی رکھتے ہو، اپنے بچوں کو بھی ڈانٹتے ہو، روزہ بھی رکھتے ہو، اپنے ماتحت کو بھی ڈانٹتے ہو۔ پتہ ہے نبی علیہ السلام نے آخری وقت میں کیا کہا؟ یہ صرف آج تک یہی بتاتے ہیں کہ یہی کہا میری امت کو بخش دو، میری امت کے لیے مغفرت کا فیصلہ ہو جائے، میری امت کا کیا ہوگا یا اللہ میری۔ لیکن نبی علیہ السلام نے آخری وقت میں اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں کی، ان میں ایک بڑی پیاری بات ہے، فرمایا میں اس بات کے لیے بھی بڑا فکر مند ہوں کہ میرے بعد تم اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا کرو گے، میرے بعد تم اپنے نوکروں کے ساتھ کیسا معاملہ کرو گے، میرے بعد تم اپنے غلاموں کے ساتھ کیا کرو گے۔ جس نبی علیہ السلام نے زندگی میں ظاہری پردہ فرمانے کے وقت بھی اس بات کی فکر کی ہو کہ میرے بعد ماتحتوں کا کیا ہوگا، نوکروں کا کیا ہوگا، ملازموں کا کیا ہوگا، غریبوں کا کیا ہوگا، مسکینوں کا کیا ہوگا، پھر اس امت پر روزے فرض کر دیے گئے ہوں، ان فرض روزوں میں روزے دار بندہ اپنے گھر کے اندر ہی ایک بغض رکھتا ہو اپنے ہی دوستوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے نماز کے ساتھیوں کے لیے، پھر یہ سوچتا ہے کہ میرا روزہ ہو گیا۔ روزہ ہوا نہیں ہے، روزہ نہیں ہوا۔ روزہ تو برائیوں کو جلانے کا نام ہے، روزہ تو برائیوں کو ختم کرنے کا نام ہے۔ اچھا روزہ رکھنا چاہتے ہیں آپ؟ چاہتے ہیں کہ بہت خوبصورت روزہ ہو؟ روزے دار کو تو غصہ نہیں آتا، روزے دار کو غصہ نہیں آتا، اور جب وہ غصہ آتا ہے، یہ کون کہتا ہے نہیں آتا؟ ارے آتا ہے غصہ، لیکن روزے دار غصے کا اظہار نہیں کرتا، روزے دار غصہ آنے کے بعد گالی نہیں دیتا، روزے دار غصہ آنے کے بعد غصے کو ضبط کر لیتا ہے، روزے دار غصہ آنے کے بعد ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا۔ مطلب روزے دار کو غصہ تو آتا ہے لیکن یہ دوسرے کو غصے کا بتاتا نہیں ہے، کیونکہ یہ روزے دار ہے۔
روزے دار کا عمل اور اس کا کردار اچھا، روزہ رکھنا چاہتے ہیں ماں باپ کی اطاعت کیجئے. ماں باپ کہہ رہے ہیں بیٹا جلدی گھر آ جاؤ، کہہ نہیں ہم تو دیر سے آئیں گے. ماں باپ کہہ رہے ہیں فلاں کے ساتھ ملنا جلنا کم کر دو، نہیں ابا تمہیں نہیں پتہ ہے. ماں باپ نے تمہارے اندر کچھ خرابیاں دیکھی، ان کی اصلاح کرتے ہیں، تم کہتے ہو کہ نہیں آپ کو عقل نہیں ہے. اگر آپ اچھا روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی اطاعت کریں. اگر آپ اچھا روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو تمام طرح کے نشے چھوڑنے کا عہد کریں اس رمضان المبارک میں. اگر آپ روزہ اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو پھر سارا دن صرف اگر 5 نمازیں آپ جماعت سے پڑھ رہے ہیں، ان نمازوں کے بعد اگر وقت نہیں نہ مل رہا بہت زیادہ تلاوت کا، وقت نہیں مل رہا نا تسبیح کرنے کا، لیکن اگر آپ کاروبار میں برابر تولیں گے تو آپ کا روزہ اچھا گزرے گا. میرے والد صاحب شیر اسلام مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مرتبہ گاڑیاں ہم لوگ ہر 1-2 سال بعد جب بدلتے ہیں تو ایک گاڑی فروخت کرنی تھی، تو ایک پروفیسر صاحب آ گئے یونیورسٹی سے، ان کو چاہیے تھی وہ گاڑی. تو اس کے ساتھ دفتر میں اندر بیٹھے تو فرمانے لگے کہ گاڑی کا تو معاملہ طے ہو گیا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں چلتے چلتے فلاں چیز اس کی خراب ہو جاتی ہے. پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگے فلاں چیز اس کی بیٹری کی فلاں چیز خراب ہے تو وہ بھی رک سکتی ہے. تو 15 خرابیاں اس کو اپنی گاڑی کی. تو پروفیسر صاحب سردار جی تھے، ہنسنے لگے، کہنے مولانا صاحب گڈی بیچن نہیں بلایا کہ بجان نہیں بلایا تسی سانوں. فرمایا نہیں، اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ کل کو جب آپ یہ سامان لے جائیں، جب آپ یہ سامان لے جائیں گے اپنے گھر اور اس کی خرابیاں آشکار ہوں گی، یہ تو نہیں ہے کہ اس کی خرابیاں آپ کو پتہ نہیں لگیں گی. پھر آپ کہیں گے کہ ایک مسلمان نے جھوٹ بول دیا، ایک امام نے جھوٹ بول دیا. پیارا نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ عطا فرمایا ہے کہ ہم مجبوریوں کا کاروبار نہیں کرتے، ہم جھوٹ کا کاروبار نہیں کرتے، ہم بے ایمانی کا کاروبار نہیں کرتے، ہم ٹھگی کا کاروبار نہیں کرتے. ہم کم کھا لیں گے لیکن عزت کی روٹی کھائیں گے. بے ایمانی کا کاروبار نہیں کیا جا سکتا. رمضان کا روزہ اپنے روزے دار کو اسی بات کا پابند کرتا ہے. بار بار چیز میں کوئی خرابی ہے بتا دو کیا ہو گیا، 2 روپے کم ملیں گے، لیکن ان 2 روپے میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو 200 کروڑ میں تبدیل کر سکتے ہیں. اس حلال کی روزی میں اتنی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بدولت دنیا کے خزانے آپ کے آگے کھول دیں گے اور آخرت کے بھی. روزے دار بے ایمان نہیں ہوتا، روزے دار کی آنکھیں زنا نہیں کرتی، روزے دار کے خیالات گناہ نہیں کرتے، روزے دار کا لب و لہجہ غصے کا نہیں ہوتا. لیکن آپ لوگ دیکھیں کہ مسجدوں میں بعض اوقات جب رمضان شریف میں بعض حضرات ہوتے ہیں دیندار لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور دیندار لوگ بھی کیونکہ نئے نئے دیندار بنتے ہیں تو ذرا سا کوئی اگر ٹھوکر مار دے فوراً کہیں گے نا بھائی میں تو اللہ کے لیے کر رہا تھا، تو چاہتا ہے تو آج سے نہیں کرتا میں. نبی علیہ السلام نے فرمایا دین کے معاملے میں اگر کوئی ملامت کرے آپ کو تو اس کو برداشت کرو، اپنا کام نہ چھوڑو. دنیا تو چاہتی ہے کہ آپ نیکی کے راستے سے ہٹ جائیں، دنیا چاہتی ہے کہ آپ اچھائی کے راستے سے ہٹ جائیں، لیکن اگر کوئی آپ کی برائی بھی کرے تو پوری طاقت کے ساتھ نیکی کی طرف آگے بڑھو. برائی کرنے والے پیچھے رہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کی بدولت آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور لیکن جو لوگ روزہ رکھنے کے بعد غیبت کرتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد چغلی کرتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد کسی کی بیٹی کی طرف غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد ٹھگی کا پلان بناتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد بے ایمانی کرتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد گھروں میں اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، بہوؤں کو تانے مارتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد گھر کی اگر عورتوں کو بھی کہتا ہوں، بیٹیوں کو بھی، بہنوں کو بھی، اور جنیاں مرضی تسبیحاں کرتے رہو، جب تک لوکاں دا دل دکھانا بند نہیں کرو گے کوئی تسبیح قبول نہیں ہوگی، کوئی تسبیح قبول نہیں ہے. دوسرے کے دل میں آگ لگانے کے بعد وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، فرمایا ویل اور تباہی ہے اس بندے کے لیے، اس عورت کے لیے، اس مرد کے لیے، اس بوڑھے کے لیے، اس بوڑھیا کے لیے، ان کے لیے تباہی ہے. کس کے لیے تباہی ہے یا اللہ؟ فرمایا جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتے پھرتے ہیں پھر ان عیبوں کو آگے سپلائی کرتے.
نار اللہ الموقدہ، اللہ فرماتے ہیں کہ خود ایک آگ جلائیں گے، اس میں ان کا رگڑا لگائیں گے ہم۔ روزہ رکھتے ہیں تو لوگوں کے دلوں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ کیسا ہوتا تھا، اس بات کو اب تلاش کر لیں۔ مجھے پتا ہے کہ آج بھارت کے مسلمانوں میں گھر گھر میں ہم لوگ مفتی بنے ہوئے ہیں، لیکن حضرت کبھی رمضان میں یہ بھی کوشش کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت اٹھتے تھے، کس وقت تسبیح پڑھتے تھے، کس وقت سحری کرتے تھے، سارا دن معمولات کیا تھے، پوچھو جا کے اپنی مسجد کا ائمہ کو، تاکہ پتہ لگے رمضان چلنا کیسے ہے، رمضان گزارنا کیسے ہے۔ ہماری افطاریاں دیکھ لیجئے، آپ افطاریاں دیکھ لیں ہماری۔ شام کو جب روزہ کھلنے کا وقت ہوگا، خدا کی قسم اتنا سامان ہماری افطاری میں ہوتا ہے، کوئی باہر کا آدمی دیکھ لے تو حیران رہ جائے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ بہترین قسم کے کھانے، بہترین قسم کے پکوڑے، طرح طرح کی حلوے، طرح طرح کی میٹھی کھیریں، طرح طرح کی کھجوریں، طرح طرح کے پھل، طرح طرح کے شربت، طرح طرح کی کولگیٹ اور طرح طرح کی کیا کہتے ہیں اس کو، کولڈ ڈرنک۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کیسے کھولا؟ جتنی تیزی سے نگاہ لگائی ہے نا دسترخوان پہ، جس بوٹی پر تمہاری نگاہ ہے، اس وقت مومن بنو گے جب اس کو اٹھا کے اپنے بھائی کو دو گے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا جو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے سمجھو، تب تمہارا ایمان کامل ہونے والا ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس افطاری کے وقت کیا ہے بھائی؟ سونے کول کی ہے افطاری دے ٹائم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے افطاری کیسے کی ہے؟ بعض اوقات بہت زیادہ کھانے جب دسترخوان پہ دیکھتے ہیں تو کبھی اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یاد کیا کریں۔ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی دن بعد مزدوری ملی، 4 یا 5 دن کا فاقہ لگاتار، 3 4 5 دن گزر گئے، چوتھے دن مزدوری ملی ہے، اور مزدوری کے بعد جو آٹا آیا اس کی روٹیاں بنی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی، حسن و حسین کو دی گئی۔ سیدنا فاطمہ الزہرا نے اپنے حصے کی آدھی روٹی ایک کپڑے کے اندر لپیٹی، اس پر ایک ٹکڑا رکھا سالن کا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لپیٹ کے دی۔ پوچھا فاطمہ یہ کیا کرنی ہے؟ فرمایا علی جاؤ نا میرے ابا محمد رسول اللہ کو دے کے آؤ، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آج 5 دن سے فاقہ ہے، نبی علیہ السلام نے 5 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ اتنی لمبی افطاریاں اگر یہ غریبوں تک پہنچا دی جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امتی پر فخر کریں گے قیامت کے روز۔ آؤ رسول اللہ کی افطاری دیکھتے ہیں۔ افطار کا وقت ہوتا ہے، محمد رسول اللہ مسجد نبوی میں ہے یا محمد رسول اللہ اپنے گھر کے حجرہ مبارک میں ہے، ایک بندہ چھت پہ کھڑا ہے سورج کو دیکھنے کے لیے کہ جیسے ہی یہ غروب ہو جائے بتا دیا جائے رسول اللہ کے ہاتھ میں ایک کھجور ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک کھجور ہے، یا کبھی ایک ہے یا ایک سے زیادہ کچھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، روزہ کھل جاتا ہے، نماز کی تیاری ہو جاتی ہے تے اسی تا ماشاءاللہ افطاری چ کھائی نہ لینے، عشاء ویلے اٹھیا ہی نہیں جاتا، اٹھیا ہی نہیں جاتا عشاء چ۔ کبھی دودھ سے روزہ کھولا، نبی علیہ السلام کو پسند نہیں تھا کہ دسترخوان کے اوپر آگ سے بنی ہوئی چیزیں آئیں۔ افطاری کے دسترخوان پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگ سے بنی ہوئی کوئی چیز کبھی تناول نہیں فرمائی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی باسی کھانا نہیں کھایا، صرف ایک مرتبہ باسی روٹی کھائی فتح مکہ کی رات کو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، ورنہ فاقے سے رہتے تھے یا پھر تازہ کھانا کھاتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باسی کھانا نہیں کھایا۔ تو اس بات کو طے کر لیں کہ یہ رمضان خوبصورتی سے گزارنا ہے، گزاریں گے انشاءاللہ۔ خوبصورتی کہاں ہوتی ہے پتہ ہے؟ کئی کریمہ ملنڈے منہ تے ایدہ نہیں خوبصورت ہونا۔ چہرہ خوبصورت کرنا چاہتے ہیں؟ ایک صاحب میرے اپنے دادا مرحوم حضرت مولانا مفتی محمد احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ گیا۔ تشریف فرما تھے تو ایک صاحب آئے،
فرمانے لگے حضرت وہ مجھے اپنی بیوی کا چہرہ اتنا خوبصورت نہیں لگتا، تھوڑی کالی ہے، تو کچھ علاج بتائیں اس کا۔ وہ سوچا حضرت بتا دیں گے کہ فلاں چندن رگڑ کے لگانا، یہ کرنا وہ کرنا۔ تو دادا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بیٹا تم اور تمہاری بیوی دونوں نماز پڑھتے ہو نہیں؟ نماز کی پابندی کریں اور اپنی زبان کو شکوے سے روک لو بس۔ آپ یقین مانیں کہ وہ بندہ 15-20 دن بعد آیا، کہنے لگا نماز کی برکت سے اب میری اہلیہ کے چہرے پر کشش ہے، اب اس کے چہرے پر نور ہے۔ بندہ جتنی مرضی سرخی پاؤڈر لگا لے، جب تک دل گندا رہے گا، جب تک عبادت میں یہ دل جھکے گا نہیں، جب تک کوڑا کرکٹ اس میں سے نکلے گا نہیں، جب تک من پاک نہیں ہوگا، چہرے پر تسلی آ نہیں سکتی ہے۔ رنگ میں کچھ نہیں رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کے نور چہروں کے اوپر عطا فرمائے۔ اس دل کو پاک کر لیجئے، چہرہ منور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ روزہ گزاریں گے انشاءاللہ اچھی طرح گزارنا ہے۔ دھیان رکھنا ہے ان لوگوں کا جو آس پاس غریب ہیں۔ ہم محمد رسول اللہ کی امت میں سے ہیں، ہم بانٹنے والے ہیں، مانگنے والے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بانٹنے کا حکم دیا، رمضان میں تو تیزی سے بانٹنے کا حکم دیا، اور صرف پیسے ہی نہیں بانٹنے، ہم نے خوشیاں بھی بانٹنی ہیں، ہم نے آنسو بھی پہنچنے ہیں، ہم نے غریبوں کا ساتھ بھی دینا ہے، ہم نے رسوا لوگوں کو عزت عطا کرنی ہے، اور ہم نے ناراضوں کے ساتھ مصافحہ کر کے ان کو گلے سے لگانا ہے۔ صرف پیسے ہی نہیں بلکہ چاروں طرف خوشیاں بھی بانٹنی، یہی رمضان المبارک ہم نے سکھانے کے لیے آیا ہے۔ تو دعا کیجئے انشاءاللہ تعالی۔ رمضان المبارک کے کچھ بہترین واقعات ذہن میں تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سحری کے افطاری کے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعے وہ آپ سے بات ہوگی، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب مسلمان بھائی بہن اس رمضان میں پابندی کے ساتھ جب روزہ رکھیں گے، روزہ رکھنے کے بعد کسی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، انشاءاللہ حلال روزی سے روزہ کھولیں گے، خود بھی کھائیں گے، دوسروں کو بھی کھلائیں گے، اور نماز تراویح کو اطمینان کے ساتھ ادا کریں گے، اور ہمارا رب جب ہم سے راضی ہو جائے گا تو امید ہے کہ جس طرح ہم دنیا میں ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی جنت کے اندر بھی آپس میں ملاقات ہوتی رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عبادتیں الگ الگ طریقے کی ہوتی ہیں۔ کچھ عبادتیں ہوتی ہیں جو دل کو سکون دیتی ہیں، کچھ عبادتیں ہوتی ہیں جو انسان کے قلب کے اندر تسکین نازل کرتی ہیں، کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ سے اپنی بات منوا لیتی ہیں۔ روزے میں یہ ساری خصوصیات ایک ساتھ ہیں، کیونکہ روزہ جو ایک عبادت ہے یہ عام عبادت نہیں ہے، یہ اسلام میں انقلابی عبادت ہے۔ یعنی ایک ایسی عبادت جو انسان کے مزاج میں انقلاب برپا کر دیتی ہے، فوراً تبدیلی لے آتی ہے۔ کئی عبادتیں ہیں نا جو کرتے کرتے آہستہ آہستہ تبدیلی آتی، تسبیح کرتے ہیں کچھ دن بعد اثر آنا شروع ہوتا ہے، نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں آہستہ آہستہ عادت پڑتی ہے۔ روزہ تو ادھر رکھا اور فوراً جسم کے اندر، روح کے اندر، مزاج کے اندر، طبیعت کے اندر فوراً تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو یہ انقلابی عبادت ہے۔ کون سی عبادت ہے جی؟ انقلابی عبادت ہے۔ اس عبادت میں باقی کی تمام چیزیں شامل ہیں۔ روزہ ہے تو اس میں نماز بھی ہے، روزہ ہے تو قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے، روزہ ہے تو تسبیحات بھی ہیں، روزہ ہے تو پھر مسجد کی زیارت بھی ہے، روزہ ہے تو درود پاک کی کثرت بھی ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے عطا فرمائی کہ جو انسان کے مزاج میں انقلاب برپا کر دیتی ہے۔ اب جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، اگر ان کے مزاج میں انقلاب برپا نہیں ہوا ہے، تبدیلی نہیں آئی، تو اس کا مطلب ابھی روزہ ہوا ہی نہیں ہے۔
رمضان کے 3 اشروں میں اس کو تقسیم کیا گیا رمضان المبارک کو. پہلا اشرہ رحمت ہے، دوسرا اشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا اشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، خلاصی کا ہے. لیکن روزہ رکھوایا کیوں ہے؟ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیوں فرمائی؟ ہم روزہ رکھتے کیوں ہیں؟ اگر کوئی غیر مسلم دوست ہم سے پوچھے کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں تو کیا جواب ہے اس کا؟ اور پھر روزہ 1-2 دن کا ہو سکتا تھا، یہ پورے مہینے کا روزہ کیوں ہے؟ روزے کو فرض ہونے کے لیے بنیادی وجہ کیا ہے؟ آخر وہ کون سی وجہ ہے کہ اللہ کریم نے اس روزے کو رکھنا ہم پر فرض قرار دیا، ضروری قرار دے دیا گیا؟ روزے دار کے لیے ہم جو بھی کام کرتے ہیں، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ دنیاوی ہو، چاہے وہ دینی ہو، جو بھی کام کرتے ہیں اس کی بنیادی وجہ ہمیں معلوم ہونی ضروری ہے. بنا وجہ کے معلوم ہوئے وہ کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا ہے. سن 2 ہجری میں 29 شعبان کو 622 عیسوی بنتی ہے، ستمبر کا مہینہ ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ ہم نے روزے فرض کر دیے گئے. کیوں فرض کر دیے گئے؟ فرمایا تاکہ یہ جو روزے دار ہیں، یہ جو ایمان والے ہیں، یہ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اچھے بندے بن جائیں، ان کی روح بہت پیاری ہو جائے، ان کے چہروں کی طرح ان کے دل منور ہو جائیں. فرمایا اس لیے روزے فرض کیے ہیں تاکہ ان کے اندر تقوی آ جائے. اور پھر یا اللہ 30 دن کے کر دیے، فرمایا تاکہ ان کو نیکی کرنے کی عادت پڑ جائے. سونے رسول نے فرمایا نا کہ روزہ ڈھال ہے. فرمایا روزہ ڈھال ہے، تلوار کے ساتھ ڈھال ہوتی ہے نا جی. فرمایا روزہ ڈھال ہے مومن کے لیے. اور کب تک ڈھال ہے یہ؟ فرمایا جب تک یہ اس کو پھاڑ نہیں دیتا. جب تک مومن ڈھال کو پھاڑ نہیں دیتا تب تک یہ روزے دار کے لیے اچھی ہے. کہ یا رسول اللہ کیسے ڈھال ہے؟ فرمایا روزہ انسان کو زنا سے روکتا ہے، روزہ انسان کو برائی سے روکتا ہے، روزہ جھوٹ بولنے سے روکتا ہے، روزہ نگاہ کو گندی کرنے سے روکتا ہے، روزہ بے ایمانی سے روکتا ہے، روزہ ریاکاری سے روکتا ہے، روزہ غیبت کرنے سے روکتا ہے، روزہ مکاری سے روکتا ہے، روزہ حرام چیز سے روکتا ہے، روزہ حرام کاروبار سے روکتا ہے. اگر اتنی تمام باتیں، اگر ان میں سے کچھ کام روزے دار کرتا ہے تو وہ ڈھال پھٹ گئی، مطلب روزہ اس کا خراب ہو گیا ہے. خود فرمایا نا رسول اللہ نے کہ آپ کے بھوکے رہنے سے اللہ کو کچھ فائدہ نہیں. آپ اگر بھوکے ہیں اللہ کو کچھ فائدہ نہیں ہے اس سے. آپ پیاسے ہیں تو اللہ کو کچھ فائدہ نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے تمام دنیا کو بھی، فرشتوں کی بھی. دیکھو وہ بندہ جو تمام کام جو جائز ہے کر سکتا ہے، اور جب میں نے اس کو روک دیا کہ جائز بھی نہیں کرنے اور ناجائز بھی نہیں کرنے، تو اپنے حلق سے نیچے پانی کا قطرہ نہیں اترنے دیتا. تو یہ روزے دار کی وہ صفت ہے جس پہ اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں. کل ایک صاحب نے رات عشاء کے بعد مجھے بڑا خوبصورت سا سوال پوچھا، خوبصورت بھی تھا، افسوسناک بھی تھا. کہنے لگے دکان پہ ہوتا ہوں تو کئی بار روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تو روزہ ہو جائے گا؟ آج کل ٹرینڈ ہو گیا نا، لوگ سوچتے ہیں مولوی سے کچھ رعایت مل جائے. بہت سارے مولوی بھی ڈرتے ہیں، کہتے ہیں سرمایہ داروں کے خلاف بولیں گے تو پتہ نہیں شاید چندہ دینا بند کر دیں گے. روزہ تو ہے ہی جھوٹ کو روکنے کے لیے. روزہ بنایا ہی انسان کے اندر سے بیماری کو نکالنے کے لیے. اب آپ ڈاکٹر کو بولیں کہ جناب مجھے شوگر ہے، دوائی تو آپ کی کھاتا رہوں گا، صبح شام گلاب جامن کھا لوں ساتھ میں؟ ایسا پوچھا جا سکتا ہے کسی ڈاکٹر سے؟
کہ کسی بندے کو کوئی چیز منع کی گئی ہو کھانے پینے کی اور اس کے بعد بھی وہ کہے نہیں جی دوائی بھی کھاؤں گا اور بد پرہیزی بھی کروں گا، تو کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے وہ بندہ؟ تو وہ روزے دار کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں جو روزہ بھی رکھیں، جھوٹ بھی بولیں، روزہ بھی رکھیں، ماں باپ سے بدتمیزی بھی کریں، روزہ بھی رکھیں، بیوی کے ساتھ بھی نہ بنتی ہو، روزہ بھی رکھیں، دوستوں کے بے ایمان ہو، روزہ رکھیں، پڑوسی سے سلام دعا نہ ہو، ان کو کہہ کون رہا ہے کہ تم روزہ رکھو بھائی؟ روزہ تو کہتے رک جانے کو، ہر اس چیز سے رک جانا جو اللہ نے منع کی ہو۔ کوئی بندہ پسند کرتا ہے کہ اس کی بیٹی گھر میں بیٹھی ہو، کوئی اس کا جاننے والا آیا ہو، وہ دل میں زنا کا ارادہ کرے؟ کوئی پسند کرتا ہے اس بات کو؟ جب وہ اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، بہن کے لیے پسند نہیں کرتا تو پھر وہ دوسرے کے لیے کیسے پسند کر سکتا ہے؟ کوئی دکاندار یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا نوکر اس کے ساتھ بے ایمانی کرے؟ نہیں پسند کرتا، تو پھر وہ کیسے یہ پسند کرتا ہے کہ دوسرے کے نوکر کو بے ایمانی کے لیے سمجھایا جائے کہ اپنے مالک سے بے ایمانی کرو؟ کیا کوئی بندہ پسند کرتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ بے وفائی کرے؟ جب وہ اس بات کو نہیں پسند کرتا پھر وہ یہ کیوں چاہتا ہے کہ کسی اور کی اہلیہ جو ہے وہ اس کے ساتھ بے ایمان ہو جائے؟ اسلام نے عبادات کو انسان کے مزاج سے جوڑا، اس بات کو اطمینان سے سمجھ لے ہر بندہ۔ اسلام دولت کا مذہب نہیں ہے۔ آج پوری دنیا میں سب سے بڑا مذہب اسلام ہے۔ پوری دنیا کا کوئی ایسا رنگ اور نسل کا بندہ بتاؤ جس میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے نہ ہو، تو یہ کیسے ممکن ہو گیا بھائی؟ یہ صرف چندے سے ممکن ہو گیا؟ صرف لڑائیوں سے ممکن ہو گیا؟ پاور سے ممکن ہو گیا؟ یہ ایسے ممکن نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی تعمیر کی۔ کس کی تعمیر کی جی؟ انسانوں کی تعمیر کی ہے۔ روزہ ایک انقلابی عبادت ہے۔ ادھر روزہ رکھا، مزاج میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے کہ آج میں نے سارا دن بھوکا رہنا ہے، آج میں کسی سے ناراض نہیں ہو سکتا ہوں، آج میں کسی سے ٹھگی نہیں مار سکتا ہوں، آج میں کسی سے زیادتی نہیں کر سکتا ہوں، آج مجھے ہر ایک بندے سے نرمی سے پیش آنا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد آنکھیں جھک جاتی ہیں، روزہ رکھنے کے بعد زبان میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے، اسی کا نام تو روزہ ہے۔ روزہ دار جب مسجد میں آتا ہے اور اس کا گناہ ایسے جھڑ رہے ہوتے ہیں جیسے سوکھے پتوں کو آگ لگا دی گئی ہو، اور اللہ تعالیٰ اس عبادت پہ اپنے بندے پہ فخر کرتے ہیں۔ عبادتوں میں اگر کوئی عبادت ہے جس پہ اللہ بندے پر فخر کرتے ہو، جس پر یہ کہتے ہو کہ دیکھو میرے اس بندے کو، یہ صبح سے شام تک رکا ہوا ہے تمام برائیوں سے، بھوک سے، پیاس سے، اپنی بیوی سے رکا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں اس بندے کے اوپر۔ تمام عبادتوں میں روزہ ایک ایسی عبادت ہے صرف۔ اور سونے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ روزہ ہمیں پورے سال کے لیے تیار کرتا ہے۔ ہم رنگ روگن کرتے ہیں نا، پورے سال گھر چمکتا رہتا ہے۔ کوئی کام کرتے ہیں سال میں، کوئی گاڑی کو ورک شاپ میں بیچتے ہیں کہ دوبارہ تیار ہو جائے، تو یہ مہینہ ہماری ورک شاپ کا مہینہ ہے۔ بچوں کو کیمپنگ کے اوپر بھیجتے ہیں کہ کوئی سیکھ کے آئیں گے، یہ ہماری کیمپنگ کا مہینہ ہے۔ افسران کو ٹریننگ پر بھیجتے ہیں کہ ان کو پتہ لگے لوگوں سے معاملہ کیسے کرنا ہے، یہ ہماری ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نہیں سیکھیں گے تو پھر کب سیکھیں گے بھائی؟ اس مہینے میں اکرام مسلم نہیں آئے گا تو کب آئے گا؟ ایک بات نوٹ کر لو، پلے سے باندھ لو اطمینان سے۔ جس کو روزہ رکھ کے بھی غصہ آتا ہے نا، روزہ رکھ کے بھی جو اکڑتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد بھی جس کے ماں باپ کو اس سے ڈر لگتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد بھی جو بے ایمانی نہیں چھوڑ رہا، روزہ رکھنے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد بھی لوگوں کو زنا کی نگاہ سے دیکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد بھی جھوٹ بولتا ہے، لکھ کے لے جائیے دل کی تختی پر، ایسے بندے کا روزہ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا کسی کی۔
روزہ نہیں ہے اس کا، اس کو غلط فہمی ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، وہ بھوکا اور پیاسا ہے، بس روزہ نہیں رکھا ہے اس نے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سوچتے ہیں کہ پنجاب میں رہ رہے ہیں، روزہ رکھے نہ رکھے کسی کو پتہ لگے نہ لگے، کسی کو پتہ لگے نہ لگے، وہ اللہ وحدہ لا شریک جو ایک پتھر کے اندر بند کیڑے کی خبر رکھتا ہے، جو دلوں کا حال جانتا ہے، اسے پتہ ہے کس نے روزہ رکھا ہے اور کس نے روزہ نہیں رکھا، وہ جانتا ہے۔ کس کو دھوکہ دینا چاہتا ہے بندہ؟ کس کو دھوکہ دینا چاہتا ہے؟ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے؟ جو لوگ ریاکاریاں، بدگمانیاں اور بےایمانیاں کر رہے ہیں، وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ وہ رشتہ داروں کو دھوکہ نہیں دے رہے، وہ کاروبار میں سامنے والے کو دھوکہ نہیں دے رہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے رہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، خود دھوکے میں ہیں، کیونکہ یہ دھوکہ ایک دن ان کی طرف لوٹ کر آنے والا ہے، یہ کہیں نہیں جائے گا ان کو چھوڑ کے، یہ جائے گا نہیں کہیں چھوڑ کے ان کو۔ روزہ بھی رکھا ہو تو مزہ تب ہے کہ روزے دار کے مزاج میں نرمی آ گئی۔ روزہ رکھا ہو مزہ تب ہے کہ رات کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت کرتا ہو کہ یا اللہ جو خطائیں، جو لغزشیں مجھ سے ہو گئی وہ معاف کر دیں۔ روزہ رکھا ہو تو جن سے ناراضگیاں ہو کم از کم ان کو فون کر کے بولے کہ رمضان کا مہینہ ہے، میرا دل آپ کے لیے صاف ہے، آپ بھی اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ روزہ رکھا ہو تو ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ دے۔ روزہ رکھا ہو تو پڑوسی کے ساتھ گلے مل لے۔ روزہ رکھا ہوا ہو تو غریب جو آ جائے دروازے تک اس کو خالی نہ لوٹائے۔ روزہ رکھا ہوا ہو تو اذان کے بعد کاروبار چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حضور دوڑتا ہوا پہنچ جائے۔ تو روزے کا لطف تو تبھی ہے کہ جب روزے کے تمام تقاضوں کو انسان پورا کرے گا، اگر تقاضے پورا نہیں کرے گا تو رمضان کے روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ تراویح نہیں پڑھتے ہیں، جمعے میں دیکھیے ہزاروں لوگ، اور تراویح پڑھنی ہو تو، اور بہت سارے لوگ چاہتے ہیں 6 دن میں ہو جائے، کچھ چاہتے ہیں 3 دن میں معاملہ نپٹ جائے۔ تو آپ کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں کئی لوگوں کو، بھئی کس کو گمراہ کرنا چاہتے ہو، کس کو بیوقوف بنانا چاہتے ہو کہ بھئی ہمارا کام 2-4 دن کے اندر چل جائے؟ زندگی تمام عمر کی چاہیے، عزت تمام عمر کے لیے چاہیے، صحت تمام عمر کے لیے چاہیے، اور قرآن صرف 6 دن سننے کے لیے کوئی حافظ چاہیے؟ بندہ اللہ تعالیٰ سے وفاداری کا اظہار کرتا ہے جب روزہ رکھتا ہے۔ وہ روزہ رکھتے ہوئے نیت کرتا ہے صبح کو کہ میں نے روزہ رکھا کس کے لیے؟ اس اللہ کے لیے روزہ رکھا۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے روزہ رکھا۔ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، وحدہ لا شریک اللہ ہے، اور اس بات کا عہد کرتا کہ اللہ میں آپ کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، کچھ ہو جائے میں روزہ توڑوں گا نہیں۔ اور اس کے بعد اگر پھر بندہ روزے کے تقاضے پورا نہ کرے تو پھر وعدہ کہاں چلا گیا؟ پھر میں مانتا ہوں کہ اگر تسبیح زیادہ کی جائے ثواب زیادہ ملے گا، روزہ رکھا جائے تو ثواب ملے گا، نماز پڑھی جائے تو ثواب ملے گا، قرآن پڑھا جائے تو ثواب ملے گا، لیکن میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر تو نیت ہو گئی ہے پاک کہ اب اندر برائی کسی کے لیے نہیں ہے، تب تو پھر ساری عبادتیں قبول ہیں، ساری ریاضتیں قبول ہیں، تھوڑی ہوں یا زیادہ ہوں۔ اور نیت میں اگر فطور ہے، روزہ رکھ کے بھی چگلی کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے تو کوئی فائدہ نہیں ان کو ہونے والا ہے۔ روزہ رکھ کے بھی دوسرے کی فکر ہے کہ اچھا یہ کتنا کما گیا، اس نے کس سے بے ایمانی کی، مجھے پتہ ہونا چاہیے۔ ارے ہم خود اپنا اعمال دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر اپنی کتاب کھول لیں رات کو بستر پر لیٹ کے تو ہماری آنکھیں شرم سے جھک جائیں گی، ہم دوسروں کے اوپر تنقید کرنے والوں میں شامل نہیں ہوں گے۔ ہمیں یہ حق شریعت نے نہیں دیا ہے۔
روزہ یہی تو سکھا رہا ہے. اور 30 دن لگاتار روزے کیوں رکھائے؟ پہلا روزہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 30 دن روزے کیوں رکھائے؟ رسول اللہ چاہتے ہیں کہ یہ میری جو امت ہے، رسول اللہ چاہتے ہیں کہ یہ جو عبد الرحمن ہے، یہ جو محمد شفیع ہے، یہ جو محمد جنید ہے، یہ ان کو عادت پڑ جائے میرے دین کے مطابق چلنے کی، ان کو عادت پڑ جائے میٹھا بولنے کی، ان کو عادت پڑ جائے غریب کو اٹھانے کی، ان کو عادت پڑ جائے مسکین سے محبت سے پیش آنے کی، ان کو عادت پڑ جائے مسجد تک آنے کی، ان کو عادت پڑ جائے قرآن کی زیارت کی، ان کو عادت پڑ جائے ماں باپ کی اطاعت کی، ان کو عادت پڑ جائے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی. اس لیے 30 روزے لگاتار آپ سے رکھوا رہے ہیں کہ تم اچھے بندے بن جاؤ. کئیوں نے تو فارمیلٹی سمجھ رکھی ہے. فارمیلٹی میں اسلام میں کچھ نہیں ہے. اسلام دنیا کا وہ مذہب ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے آٹومیٹک چلایا ہے کہ جو لوگ اس سسٹم میں آ جائیں گے وہ عزت پائیں گے. العزت للہ ورسولہ والمؤمنین. جو اس سسٹم میں داخل ہو جائیں گے وہ عزت پائیں گے، ان کے گھر محفوظ ہوں گے، ان کی عزتیں محفوظ ہوں گی. دنیا داروں کے سامنے کرائیں گے کہ یہ مسلمان ہیں. لوگ کہتے ہیں جاؤ کسی غیر مسلم سے پوچھو، وہ کہے اچھا تو مسلمان ہے یار، تو جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. آپ جھوٹ بول کے دیکھیں، سامنے والا کوئی ہندو بھائی ہو، سکھ بھائی ہو، عیسائی بھائی ہو، دلت بھائی ہو، آپ ذرا بے ایمانی کر کے دیکھو، وہ آج 2021 میں آپ کو یہ کہتا ہے کہ شفیع بھائی یار تو مسلمان ہے. مسلمان تو جھوٹ نہیں بول سکتے نا. جو دین کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ دولت مند اس میں عزت نہیں پا سکتے. رسول اللہ نے اس دین کو ایسا بنایا ہے کہ کوئی بڑی برادری والا اس میں عزت نہیں پا سکتا ہے. رسول اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ جو اس دین میں داخل ہوگا، جو دین میں تقوی اختیار کرے گا، جو دین کو اپنے مزاج میں لائے گا، جو دین کو اپنی آنکھوں میں لائے گا، جو دین کو اپنی زبان میں لائے گا، جو دین کو اپنے چہرے میں لائے گا، وہ آٹومیٹک اس دین کے اندر عزت دار ہو جائے گا. اب چاہے اس کی برادری کوئی بھی ہو، لوگ اس کو عزت کی نگاہ کے ساتھ دیکھنے لگ پڑیں گے. سیدنا بلال کون ہے؟ کہ رضی اللہ تعالیٰ غلام ہے نا، حبشی ہے نا، کالے ہیں نا. مکے کے لوگ ان کو اندر داخل نہیں ہونا چاہتے، لیکن آج ہم جیسے کروڑوں مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ یا اللہ اگر حشر کے میدان میں سیدنا بلال کے قدموں کی دھول ہمیں مل جائے اور ہم اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جنت میں پہنچ جائے تو ہمارے لیے بہت بڑی عزت کی بات ہوگی کہ سیدنا بلال کی وجہ سے ہمیں جنت مل جائے. تو عزت کس نے دے دی؟ کیا چودراہٹ نے دے دی؟ کیا سرمایہ داری نے عزت دے دی؟ کیا بادشاہی نے عزت دے دی؟ نہیں، عزت تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر ہے. سیدنا بلال نے اس کو اپنے نس نس میں بسا لیا. آج دنیا کے بڑے بڑے گھرانے، بڑے بڑے مسلمان سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینا اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہیں. ان کا نام لینا ہم اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہیں. جن کو ابو جہل کہتا تھا یہ غلام ہے، جن کو امیہ مارتا تھا، جن کو عتبہ کہتا تھا اس کی ذات برادری بڑی نیچی ہے، جن کو ابو لہب کہتا تھا یہ کالا ہے، آج ان کا نام لینا مسلمانوں کے بڑے سے لے کر چھوٹے لوگ تک، مسلمانوں کے شیخ الحدیثوں سے لے کے حرم کے امام تک، آج بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پہ کھڑا ہو کے سلام پیش کرنا اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہیں. تو پتہ لگا کہ عزت تب ملے گی جب آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسٹم. اس بات کو سمجھیے اطمینان سے کہ روزہ انقلابی عبادت ہے. یہ ہمارے میں تبدیلی چاہتا ہے. روزہ ہم میں تبدیلی چاہتا ہے میرے بھائی. اگر روزہ رکھ کے تبدیلی نہیں آ رہی، وہ روزے دار جھوٹ بول کے مال بیچ دے گا. یہ ممکن نہیں ہے. روزے دار کو خود سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہم کیا ہمارے لیے جائز ہے، کیا ہمارے لیے ناجائز ہے. اطمینان کے ساتھ آپ کے دروازے تک کوئی پہنچ گیا. محمد رسول اللہ رمضان جب شروع ہوتا تھا، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہوا کم تیز چلتی تھی، محمد رسول اللہ اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ لوگوں کو پیسے، لوگوں کو چیزیں، لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء بانٹتے تھے. فرمایا ہوا اتنی تیز نہیں چل سکتی جتنی تیزی سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے فیاضی فرماتے تھے.
تو رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے. ابھی ہماری لاٹری لگی ہوئی ہے بھائی. 27 روزے پڑے ہیں. کتنے پڑے ہیں جی؟ 27 پڑے ہیں. کچھ نہیں نقصان ہوا ہے ابھی. اب یہ 27 روزے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلنے چاہیے. چلیں گے جی انشاءاللہ؟ رسول اللہ کے حکم کے مطابق. روزے دار کے لیے کیا حکم ہے کہ پہلے تو نیت دل میں پاک ہو کہ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے جی؟ اللہ ہے. اور محمد رسول اللہ کے علاوہ ہم بات کسی کی نہیں مانتے. تو جو رسول اللہ نے کہا ہے وہ روزے دار کرے گا انشاءاللہ تعالی. اب روزہ رکھ کے کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھ کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے. روزہ رکھ کے فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنی ہے. نماز کے بعد قرآن پڑھنا ہے. قرآن جن کو نہیں پڑھنا آتا دوسرے کے پاس بیٹھ کے سننا ہے. جن کو سننے سنانے والے لوگ نہیں بیٹھ کے تسبیح کرنی ہے اشراق کی نماز تک. اس کے بعد آپ اپنے بستر پر جا کے آرام کر سکتے ہیں. اور کیا کرنا ہے روزے دار کو؟ روزے دار کو ماں باپ کا کہنا ماننا ہے. اگر وہ آپ سے ناراض ہیں تو روزہ رکھنے سے پہلے ان سے معافی مانگنی. ماں باپ اگر ناراض ہیں روزہ نہیں ہوگا. ہدیہ دے کے کسی مولوی سے کروا لینا ہوگا نہیں. ماں باپ سے معافی مانگنی ہے. سکے بھائی بہنوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے نہیں مانتے تو ان کے لیے 5 نمازوں میں خیر کی دعا کرنی. نہیں مانتے تو ان کے لیے 5 نمازوں میں خیر کی دعا کرنی. پڑوسی جو ہے اگر وہ غیر مسلم بھی ہو، سن لو روزے داروں کان کھول کے، پڑوسی اگر غیر مسلم ہے، غریب ہے، اس کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے تو آپ قورمے بریانی سے روزہ نہیں کھول سکتے. اگر پڑوسی بہت مجبور ہے، بہت زیادہ مستحق ہے آپ کی مدد کا، تو سکے بھائی سے پہلے ہمیں اپنے پڑوسی کی مدد کرنی ہے. جو خود کھائیں گے وہ اپنے پڑوسی کو کھانے کے لیے دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور جو لوگ ہم سے ڈرتے ہیں، ہم سے مراد اس بندے سے کہ یار یہ بات کرے گا تو گالی دے دے گا، یہ بات کرے گا تو بے عزتی کر دے گا، تو انہیں ان لوگوں سے اظہار محبت کرنا ہے. ان لوگوں سے اظہار محبت کرنا ہے جو آپ سے ڈرتے ہوں اس وجہ سے کہ یہ بے عزتی کر دیتا ہے. ان کو بھی تو پتہ لگے نا کہ اس نے روزہ رکھا ہے، اس کے مزاج میں تبدیلی آئی. ان کے بھی تو پتہ لگے کہ بندے نے روزہ رکھ لیا آج. اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ ان آنکھوں کو جھکنا سکھانا ہے کسی کی بیٹی کی طرف جب آپ سڑک میں چلتے ہیں. اور آج کا دور ایسا دور ہے کہ کئی ماں باپ کی تو عزت غیرت سب مر گئی، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. آج کے دور میں کئیوں کی تو عزت غیرت ایسے مر گئی کہ بہن بیٹیاں بدترین گندا لباس پہن کے بھی اگر سڑک پہ ہوں تو ان کے ماں باپ کو غصہ نہیں آتا ہے. میں تو حیران ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی دونوں مہذب ہیں، اب ان کو غصہ نہیں آتا کیونکہ انہیں پردہ نہیں آتا، انہیں غصہ نہیں آتا. کسی شاعر نے کہا تھا خدا کے فضل سے میاں بیوی دونوں مہذب ہیں، انہیں پردہ نہیں آتا، انہیں غصہ نہیں آتا. تو خیر اسلام نے یہ کہا کہ عورتوں کو پردہ کرو، لیکن ان سے پہلے مردوں کو کہا، عورتوں سے پہلے مردوں کو کہا کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لو. صرف عورتوں کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالی معاشرے کو پاک رکھنے کی، مردوں کو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ یہ عورتیں جب لمبا چوڑا برقع پہنتی ہیں ان مردوں کو بھی بتا دو کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیں. تو روزے دار کے اوپر کیا ذمہ داری ہے کہ جب باہر سڑک پر نکلے تو آنکھوں سے زنا نہ کرے، روزہ ٹوٹ جائے گا. سڑک پر کوئی غریب ٹکر گیا، وہ آپ کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے اللہ کے لیے، تو اس کو خالی نہ لوٹائیں، اپنی ہمت کے مطابق اس کو پیسے دیں. گھر والوں کے ساتھ روزہ رکھ کے ظلم نہ کریں. گھر والوں کے ساتھ روزہ رکھ کے جو سامنے آ جائے تو بعض اوقات اس کو شکر کے ساتھ کھائیں.
صبر کے ساتھ کھائیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات 2 کھجوروں کے ساتھ سحری کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری کے اور رمضان کے کچھ اور واقعات ہیں. آج وقت ہو گیا, اگلے جمعے انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. لیکن جب کوئی بندہ آپ کے پاس آ جائے تو اس کو خالی نہ, اگر نہیں دے سکتے تو ڈانٹے نہیں. قرآن نے کہا ہے کہ یتیم کو, مسکین کو ڈانٹو نہیں. اللہ نے فرمایا ہرگز مت ان کو ڈانٹنا, ان کو نہ ڈانٹیں. پھر اپنے مزاج کے اندر تبدیلی لائیں کہ یار میرے میں فلاں عادت گندی ہے, وہ میں چھوڑ دوں. اگر آپ کچھ ایسا کریں گے تو یہ روزہ قبول ہو جائے گا. کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ تو ہمیں پتہ ہے نا جی اپنے اندر. کئی مولوی کے پاس آ جاتے جی ایسا ہوا تھا کہ حلق سے پانی نیچے اتر گیا تھا, روزہ ٹوٹا تو نہیں ٹوٹا. یہ نہیں کہتے کہ جی فلاں کی بیوی سے ناجائز تعلقات تھے, میرا روزہ ٹوٹ گیا کہ نہیں ٹوٹا. کہ جی دکان پہ 200 روپے ناجائز کسی گراہک سے لے لیے, روزہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا. اس جو اللہ نے یہ میٹر لگایا ہر بندے کے دل میں, کہاں, یہاں چھاتی میں لگایا ہے. اگر ضمیر زندہ ہے تو آپ خوشی منائیں کہ آپ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں. اگر ضمیر زندہ ہے, اور اگر یہ مر گیا ہے تو اسے رمضان میں زندہ کر لیں. کسی کو گولیاں کھانے سے طبیعت ٹھیک نہیں نہ ہوتی, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا, وہ بار بار گولیاں دیتا ہے, طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی. پھر وہ کہتا ہے کہ ٹیکہ لگا کے دیکھ لو شاید ٹھیک ہو جائے گی, تو ٹیکہ لگانے سے بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی. پھر گلوکوز لگا کے آپریشن کرتا ہے. تو یہ وہی مہینہ ہے کہ جن کی طبیعتیں ابھی تک ٹھیک نہیں نہ ہوئی ہیں, 2-4 بڑوں کی باتیں سن کے طبیعتیں ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی نماز پڑھنے کے باوجود, طبیعتیں ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی تسبیحاں کرنے کے باوجود. یہ انقلابی مہینہ ہے, یہ طبیعت ٹھیک کر دے گا 100%. یہ 100% آپ کی طبیعت ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ تعالی. اپنی طبیعت کو ٹھیک کریں گے جی انشاءاللہ. اپنی ان عادتوں کو بدلیں جن کی وجہ سے لوگ آپ سے دکھی ہیں. اس عادت کو بدلیں جس کی وجہ سے ماں باپ آپ سے دکھی ہیں. اس عادت کو بدلیں جس کی وجہ سے آپ کی بیوی آپ سے تکلیف محسوس کرتی ہے. اس عادت کو بدلیں جس کی وجہ سے آپ کے پڑوسی آپ سے دکھ محسوس کرتے ہیں. ان عادتوں کو بدلو جس کی وجہ سے لوگ آپ سے دور ہیں. اور اللہ نے کہا کہ موسیٰ یہ بندے میرا کنبہ ہیں, اور رسول اللہ نے کہا کہ ان بندوں سے اللہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اور اگر کسی بندے کو اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دے تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, مولا علی نے کہا کہ کسی کا ایک رمضان کا روزہ چھوٹ جائے تو پھر اس کے بعد روزے رکھنا شروع کرے رمضان کے بعد, کہ ایک روزہ رمضان میں چھوٹ گیا تھا, پھر ساری زندگی روزے رکھتا رہے. لیکن وہ جو ایک روزہ رمضان کا چھوٹا, جو ایک روزہ رمضان کا چھٹ گیا, ساری زندگی روزے رکھتا رہے گا. رمضان کے اس ایک روزے کے برابر اجر حاصل نہیں کر سکتا ہے. رمضان کے اس ایک روزے کے مطابق اجر نہیں حاصل کر سکتا ہے. کس نے کہا کہ بلا عذر روزہ چھٹ سکتا ہے؟ کئی حضرات کو ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں, ان کی تراویح کی رکعت روز چھٹ جاتی ہیں, کئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کو کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ آج بھی پوری دنیا میں جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کے طرز عمل پر زندگی گزارتے ہیں, کبھی ان کو دیکھا ہے؟ لوگ رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کرتے ہیں, رمضان آنے سے پہلے اپنی نوکریوں سے فراغت حاصل کرتے ہیں, رمضان آنے سے پہلے کاروبار کو سمیٹتے ہیں, رمضان آنے سے پہلے گھروں کے اندر مرمت کا کام ختم کرتے ہیں. رمضان تو بس پھر جب آ جاتا ہے تو پھر بس وہ ہوتے ہیں اور ان کا رب ہوتا ہے. طے کرتے ہیں کہ ایک مہینہ اللہ کے لیے, اس ایک مہینے میں جو کام ہوں گے اللہ کے لیے ہوں گے. بہت سارے لوگوں کا عذر ہے کہ وقت نہیں ہمیں تراویحوں کے لیے مل پاتا. جو بندہ اپنے لیے وقت نہیں نکال پا رہا تو پھر اس کو زندگی جینے کا کیا فائدہ ہے؟ نماز کس کے لیے؟
اللہ نے فرمایا جو بندہ نماز پڑھتا ہے میں اس کا فائدہ کرتا ہوں، اس کو متقی بناتا ہوں۔ روزہ کس کے لیے؟ فرمایا جو روزہ رکھتا ہے میں اس کے گناہ جھاڑ دیتا ہوں۔ جو زکوٰۃ دیتا ہے اس کا مال پاک کر دیا جاتا ہے۔ جو راتوں کو اٹھ کے قیام کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کی مغفرت کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ عبادتیں کس کے لیے؟ جو بندہ اپنی ذات کے لیے مخلص نہ ہو، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یا جس اولاد کے لیے تو ٹھگیاں مار رہا ہے نا، یا جس اولاد کے لیے تو بے ایمانی کرتا ہے، یا جس بیوی کی خواہشات پوری کرنے کے لیے لگا ہوا ہے کہ میں رمضان کے اندر یہ کر دوں، ان کو وہ کر دوں، جس دن مر جائے گا کہیں گے پھٹافٹ اس کا جنازہ اٹھاؤ، ہم ایک رات اس کو فالتو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جن کے چکر میں جن کو خوش کرنے کے لیے لگا ہوا ہے نا بندہ کہ میں ان کو کسی طرح خوش کر دوں، ارے یہ تیری رضامندی سے خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ جن یاروں کی محفلوں میں بیٹھتا ہے، مرنے کے بعد کتنے ایسے ہوں گے جو تیرے لیے مغفرت کی کبھی دعا کرتے ہوں، اٹھ کے گئے ہو کسی مدرسے میں، کسی مسجد میں، سنا کبھی کسی کا کوئی دوست آیا کہ میرے دوست کا انتقال ہو گیا ہے، قرآن پاک ختم کرا دو؟ سنا آپ نے کبھی؟ مجھے بتاؤ، اتنے مولوی ہیں، کوئی آیا تمہارے پاس؟ ارے جن کے چکر میں خدا کو چھوڑ رہے ہو، جن کے چکر میں رمضان کی مقدس ساعتوں کو چھوڑ رہے ہو، ان کا تعلق اسی وقت تک ہے جب تک عزت ہے، شہرت ہے، طاقت ہے، جان ہے، مال ہے۔ جب جان نکل گئی تو پھر ان میں سے کوئی ساتھ آنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ نماز نے ساتھ جانا ہے، روزے نے ساتھ جانا ہے، تلاوت نے ساتھ جانا ہے، صدقہ ساتھ میں جائے گا، زکوٰۃ ساتھ میں جائے گی، نیکی ساتھ میں جائے گی، بھلائی ساتھ میں جائے گی۔ اچھا، جو چیزیں ساتھ جانے والی ہیں ان کے قریب نہیں لگتا، اور جو ساتھ جانے والی نہیں ہیں 24 گھنٹے ان کی رضامندی کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ کچھ بندے کو اپنے لیے بھی کر لینا چاہیے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ سیلفش بندہ ہی آج کے دور میں کامیاب ہے، تو کم از کم بندہ اتنا سیلفش تو ہو کہ اس کو اپنی نماز کی فکر ہو، اپنے روزے کی فکر ہو، اپنے گھر کی فکر، زکوٰۃ کی فکر ہو، اپنے صدقات کی فکر ہو۔ کم از کم اتنا تو اس کو اپنا خیال ہو کہ جب میں دنیا سے جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا جانے والا ہے۔ اپنے مزاج میں انقلاب برپا کریں، اور یہ انقلاب صرف عبادت کا نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ انقلاب صرف عبادت ہی برپا کرتی ہے۔ اگر صرف عبادت انقلاب برپا کرتی تو رمضان میں صبح صادق سے لے کے سورج ڈوبنے تک بھوکے پیاسے رہنے کا حکم جاری نہیں کیا جاتا۔ پتہ لگا کہ روحانی انقلاب برپا کرنے کے لیے فزیکلی انقلاب بھی، مطلب جسم کو بھی انقلاب کی طرف لگانا ضروری ہے۔ کسی کے پاس پیسہ بہت ہو، وہ کہے کہ میں پہلوان بن جاؤں، تو وہ پیسے سے کاجو بادام کھا سکتا ہے، لیکن جب تک یہ ڈائٹ اچھی، یہ آپ کو اچھا طاقتور پہلوان نہیں بنا سکتی جب تک آپ اپنے جسم کو مشقت کے اندر نہیں ڈالیں گے۔ اسی طرح روزہ ہے۔ روزہ صرف یہی نہیں کہ ہم کھلوا دیا تو مسئلہ حل ہو گیا، بس کسی کو روزہ رکھوا دیا تو مسئلہ حل ہو گیا۔ جب تک ذاتی طور پر اس میں ملوث نہیں ہوں گے، جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ میری جائیداد بنے تو میرا نام کاغذات میں ہونا چاہیے، بل میرے نام کے اوپر بننا چاہیے، اسی طرح روزہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جب تک آپ کا جسم، آپ ذاتی طور پر، روحانی طور پر تو شامل ہو گئے، جسمانی طور پر جب تک آپ روزے میں شامل نہیں ہوں گے، روزہ اپنے کمال کو امام بہقی کی یہ حدیث ہے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں کہ آپ نے حکم دیا، یہ حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، اور اس کو دل کی تختی کے اوپر لکھ کے لے جائیے آج آپ۔ اس حدیث سے یہ بات طے ہوگی کہ اکیلا روزہ صرف نماز پڑھنے سے مکمل ہونے والا نہیں ہے، روزے دار کا غیرت مند ہونا ضروری ہے۔
روزے دار کے اندر غیرت بھی ہونی چاہیے. کہتے ہیں نا کہ بے غیرت انسان کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے، تو غیرت ہونی بھی بہت ضروری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں اللہ جی آپ نے کہا کہ فلاں بستی کو پلٹ دو، اس پہ عذاب نازل کر دو. تو فرشتے اپنے حساب سے اللہ تعالیٰ کو بتانے جا رہے ہیں کہ آپ کا حکم آیا کہ فلاں بستی ہے، اس کو پلٹ دیا جائے، یعنی عذاب پہنچایا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے. تو فرماتے ہیں اللہ جی اس بستی میں تو علامہ صاحب رہتے ہیں، اس بستی میں تو شیخ الحدیث صاحب رہتے ہیں، اس بستی میں بڑے مولانا رہتے ہیں. اللہ جی اس بستی کے اندر فلاں بڑے حاجی صاحب رہتے ہیں، اس بستی میں مسلمانوں کا فلاں پیر رہتا ہے، اس بستی میں مسلمانوں کا فلاں سب سے بڑا صدر رہتا ہے. یہ حدیث کی میں تفسیر آپ کو بیان کر رہا ہوں. آپ وہ اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ کو فرشتے جا کے کہتے ہیں آپ نے تو کہہ دیا کہ اس بستی کو پلٹ دیں، لیکن یہاں تو وہ بھی رہتے ہیں. کون؟ فرمایا جن کی کبھی نماز قضا نہیں ہوتی اور جنہوں نے کبھی پلک جھپکنے کے لیے، یہ حدیث کا لفظ ہے، فرمایا پلک جھپکنے کے لیے جب کسی نے گناہ نہیں کیا وہ لوگ اس بستی میں رہتے ہیں. کیسے متقی لوگ بھی رہتے ہیں اس بستی میں؟ مطلب بستی میں باقی لوگ تو خراب ہیں، لیکن دو چار ایسے رہتے ہیں جو اللہ کے بڑے محبوب بنے ہوئے ہیں. حدیث پاک میں لفظ ہے کہ پلک آنکھ جیسے جھپکتی، بس اتنی دیر کے لیے بھی معصیت کے اندر، گناہ کے اندر، برے خیال کے اندر، کسی کو تکلیف پہنچانے کے اندر، نمازوں میں کبھی کوتاہی نہیں کی، تسبیحات کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کا چہرہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، ان کا لباس بڑا اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے، ان کی مسجد بڑی خوبصورت ہے. یہ جب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ ہزاروں لوگ اعتکاف کے اندر بیٹھتے ہیں، یہ زکوٰۃ بڑی بانٹتے ہیں. حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ پلک جھپکنے کے جتنی دیر بھی انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا. فرمایا اللہ جی آپ نے کہہ دیا اس بستی کو پلٹ دو، اس میں تو یہ ایسے متقی لوگ بھی رہتے ہیں. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ فرماتے پورے جلال کے ساتھ، فرمایا ان بدبختوں کو پہلے پلٹو. کیا ان کا چہرہ کبھی میری غیرت کی وجہ سے لال ہوا؟ کیا کبھی جب ظلم ہوا تو ان کی زبان چلی تھی؟ کیا کبھی کسی غریب کے اوپر زیادتی ہوئی تو ان کی آنکھوں میں سرخی آئی تھی؟ کیا جب کسی کی عزت اور ناموس کے اوپر لفظ آیا تو یہ اٹھ کے گھر سے باہر نکلے تھے؟ ان بدبختوں کو پلٹ دو. یہ تمہارے سامنے دکھاوے کے اللہ والے بنے ہوئے جن میں غیرت ہی کوئی نہیں. یہ جتنے بڑے برزی نمازی بن جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بدبخت ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے نہیں ہیں. کسی کو تصدیق کرنی تو کھول کے دیکھ لیں کتابیں. کیا بات طے ہوئی؟ کیا صرف نماز پڑھنے سے خدا تعالیٰ راضی ہو سکتے ہیں؟ اسلام نے زندگی کے معیار کو برابر طے کیا ہے. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ 24 گھنٹے نماز پڑھتے رہیں، اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ بالکل نماز چھوڑ دیں. اسلام نے کہا کہ معاشرے کو، دین کو ایکول لے کے چلنا ہوگا. یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ عبادت گزار بھی ہو، کسی مظلوم کی صدا کے اوپر آواز نہ بلند کرتا ہو؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو کوئی کہتا ہو کہ میں بہت حدیثوں کا راوی ہوں، میں بہت بڑا محدث بن گیا ہوں، ظلم کے خلاف اس کی آواز خاموش ہو جاتی ہو. یہ کیوں کر ممکن ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا. شریعت میں ایسے کوئی جز نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار کے اندر نظر آتے ہیں 3 دن تک اللہ اللہ، اور پھر وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان بدر میں نظر آتے ہیں جہاں پوری دنیا کا کفر اسلام کو ختم کرنے کے لیے آیا. وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان خندق میں کدال اٹھائے ہوئے نظر آتے ہیں، خندق اپنے ہاتھ سے کھودتے ہیں. وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام
مسجد نبوی کی تعمیر میں اینٹیں اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہی نبی علیہ السلام امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے گھر میں کھانا بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب دین وہ ہے جو تمام امور کو برابر لے کے چلتا ہے۔ جو صرف دکھاوے کی دینداری کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ دیندار نہیں ہے۔ تو امید ہے شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کا یہ بیان آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ چلیے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔